بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سورہ کہف کی آیت نمبر 83 اور سورہ کہف کا رکوع نمبر 11 جو 16ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، یہاں سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورت کہف کے تعارف میں یہ بات بتائی تھی کہ مکہ مکرمہ میں کچھ کافر سرداروں نے مدینہ کے یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ تم اپنی کتابوں کی علامات اور ان کی روشنی میں ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا یہ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ تو یہود کے علماء نے مکہ کے نمائندگان کو 3 سوال بتائے تھے کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور پھر ان کے جوابات بھی بتائے، اور یہ بتایا کہ اگر ان کے جوابات ہمارے بتائے ہوئے جواب کے مطابق ہوں گے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اگر ان کے جواب اس سے مختلف ہوں گے تو پھر گویا کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ ان 3 سوالوں میں پہلا سوال روح کے متعلق تھا کہ روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روح کو کیسے بنایا، انسانی جسم میں کیسے آتی ہے، اور اس کی دیگر چیزیں۔ اس سوال کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہود کا دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا کہ کہف والے، غار والے لوگ کون تھے، کیوں وہ غار میں گئے، کتنا عرصہ رہے، ان کے ساتھ کیا حالات واقعات پیش آئے۔ ان کے اس سوال کا جواب سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں اور رکوعات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہودیوں کا تیسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں تھا، ایک ایسا بادشاہ جس نے تقریباً پوری دنیا کا سفر کیا اور اس دنیا کو فتح کر لیا۔ زمین کے تقریباً تمام حصوں پر ان کے لشکر نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے، اور وہ بادشاہ مشرق اور مغرب اور زمین کے مختلف خطوں پر فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس بادشاہ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا۔ اس تیسرے سوال کا جواب آیت نمبر 84 رکوع نمبر 11 سے سورہ کہف میں دیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کون تھے اور ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے، واقعات پیش آئے۔ قرآن کریم نے ان کے اس سوال کا جواب یہاں دے کر اس صورت میں کچھ چیزیں مزید بیان کر کے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو ہم آیت نمبر 83 سے اپنا آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے سردار یا مکہ کے کافر آپ سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ ان کو کہہ دو کہ آؤ میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں اور تمہیں ان کے حالات بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس ذوالقرنین کو زمین میں حکمرانی دی تھی، اور حکمرانی کے لیے اس کو ہر طرح کا ساز و سامان، مال و دولت، لاہ و لشکر عطا کیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے اس ساز و سامان سے تیاری کرتے ہوئے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ زمین میں مغرب کی طرف، یعنی جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے اس طرف چلنے لگا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، چلتے چلتے فتوحات کرتے ہوئے وہ بالکل زمین کے مغربی کنارے کی انتہا تک چلا گیا، جہاں پر جا کر زمین ختم ہو گئی تھی اور وہاں پر سورج کے ڈوبنے کی جگہ تھی۔ یہاں تک کہ جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی، یعنی کہ زمین ختم ہو گئی اور آگے ایک ایسا مقام آ گیا کہ جو گویا کہ زمین نہیں تھی، آگے ایک ابلتا ہوا چشمہ تھا، گرم دلدلی زمین تھی، گویا کہ دلدل نما
ایک جگہ تھی اور اس سے آگے جانے کی کوئی جگہ موجود نہیں تھی کہ جس پر ان کے گھوڑے اور ان کے لشکر چلتے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ایسے غروب ہو رہا تھا جیسے کہ وہ گویا کہ اس چشمے یا اس دلدل کے اندر ڈوب رہا ہو، اور وہاں ان کو ایک قوم بھی ملی جو اس زمین کے آخری مغربی کے کنارے پر آباد تھی۔ قلنا یا ذا القرنین، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا انہیں سزا دے یا ان سے نیک سلوک کر۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، اور پھر وہ رب بھی اسے سخت سزا دے گا۔ یعنی کہ میں زمین پر رہنے والے مومنین اور نیک لوگوں پر لشکر کشی نہیں کرتا، میں ظالم، مشرک اور جو جبر اور ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان پر لشکر کشی کرتا ہوں، ان کو میں بھی سزا دوں گا دنیا میں، اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی ان کے لیے سزا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں اس قوم میں سے جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، میں بھی اسے کچھ نہیں کہوں گا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے، یعنی اللہ بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا، اور ہم بھی ان کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں کسی مشقت میں نہیں ڈالیں گے۔ ثم اتبع سببا، ایک سفر ذوالقرنین کا وہ تھا جو مغرب کے انتہا تک گیا، زمین کے مغربی کنارے کے اینڈ تک انہوں نے سفر کیا۔ دوسرا سفر، پھر انہوں نے دوبارہ اپنا لشکر منظم کیا، پھر ساز و سامان تیار کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر وہ مغرب سے بالکل الٹ سمت میں زمین کے مشرقی رخ کی طرف سفر کرتے ہوئے پہنچے، اور یہاں تک پہنچ گئے کہ زمین کا وہ آخری کنارہ آ گیا جہاں پر مشرق میں جا کر ضمیر ختم ہو گئی اور سورج وہاں سے طلوع ہوتا تھا۔ تو وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، یعنی زمین کے آخری مشرقی کنارے پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو آباد دیکھا جو مشرقی کنارے پر آباد تھی، اور انہوں نے اپنے رہنے کے لیے نہ کوئی مکان بنا رکھے تھے، نہ کوئی جھونپڑے تھے، نہ کوئی چھپر تھے، نہ کوئی خیمے تھے، بلکہ سورج کے نیچے، آسمان کے نیچے وہ کھلی زمین پر پڑے تھے اور وہیں پر رہتے تھے۔ یہ قوم انہوں نے وہاں دیکھی۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یہ اسی طرح ہی ہے کہ اس کے حال کی پوری خبر ہمارے پاس ہی ہے۔ یہ دو سفر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے زمین کے مغربی کنارے کی انتہا تک اور پھر زمین کے مشرقی کنارے کی انتہا تک سفر کیے، اور اس کے باقی سفر کی تفصیلات، حالات و واقعات تو اصل علم اللہ کے پاس۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے لشکر کو منظم کیا اور ایک تیسرا سفر کیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ وہ سفر کرتے ہوئے زمین کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جب دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی، یعنی وہ زبان ان کی نہیں جانتے تھے، قوم اور ان کی زبان مختلف تھی۔ دو پہاڑوں کے درمیان وہاں ایک قوم آباد تھی۔ وہ مقام کون سا تھا، وہ ملک یا شہر کون سا تھا، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ قالوا یا ذا القرنین، وہاں جب اس قوم سے ان کو واسطہ پڑا تو ان سے جب ان کا میل ملاقات ہوئی، کوئی ترجمانوں کے ذریعے یا اشاروں کنایوں کے ذریعے، ان سے انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ آپ یہاں آئے ہیں اور ہم آپ کی شان و شوکت دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا لاہو لشکر، اتنی بڑی طاقت، آپ ہماری ایک مدد کر دیں۔ اور مدد یہ ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، اس راستے کے اس طرف سے ایک قوم جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، وہ لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس ملک میں فساد مچاتے ہیں اور یہ لوٹ مار کرتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں۔ تو فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی معاوضہ مقرر کر دیں اور آپ کی خدمت کریں، آپ کو کوئی اپنا خزانہ پیش کریں یا آپ کو کوئی قیمت ادا کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس مقام پر رہنے والی قوم یاجوج اور ماجوج سے تنگ تھے، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ ان سے تحفظ کے لیے ہمارے لیے یہاں کوئی ایسی دیوار تعمیر کر دیں، آپ کے پاس اتنے بڑے لاہو لشکر میں اتنے لوگ موجود ہیں، تاکہ اس دیوار کی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ ہو جائے اور اس آڑ کے ہونے کی وجہ سے ہم ان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں۔ قال ما مکنی، تو انہوں نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے وہ کافی ہے، لہذا مجھے تمہارے معاوضے یا تمہارے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم اس دیوار کی تعمیر میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بناؤں گا۔ آتونی زبر الحدید، اور مجھے لوہے کے تختے لا کر دو، اور حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا انہوں نے، تو کہا کہ اب ان لوہے کی چادروں اور تختوں کو آگ لگاؤ، حتی اذا جعلوا نارا، یہاں تک کہ جب وہ
दीवार पर डाले गए वो लोहे की चादरें और बड़े बड़े जो लोहे के जो पीस थे, जब उनसे उनको आग लगाई गई तो वो पिघल कर उन पत्थरों के दरमियान में चले गए। क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़तरा कितरा, तो हजरत जुल्करनैन ने कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ कि मैं इस पर डाल दूं। फमस्तताउ अन यज़हरूहु, फिर वो ना इस पर चढ़ सकते थे और ना इस दीवार के अंदर नकब लगा सकते थे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, हजरत जुल्करनैन ने उस कौम को ये जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, पैसों की जरूरत नहीं है, खजाने मेरे पास अल्लाह के दिए हुए बहुत हैं। और तदबीर ये की कि एक ऐसी दीवार तामीर की कि पहले पत्थरों की चुनाई की और उन पत्थरों की चुनाई पर लोहे की चादरें डालकर, लोहे के बड़े बड़े पीस डालकर उनको बीच में गाड़ा और फिर उनको आग लगाकर पिघला दिया। उस तरीके से पत्थरों और उस लोहे की अमेज़श से एक मजबूत दीवार बन गई और उसके ऊपर फिर पिघला हुआ तांबा डालकर उसको ऐसा पुख्ता और मजबूत कर दिया कि ना याजूज माजूज उसको तोड़ सकते थे और ना उसको फलांग सकते थे, ना उसको नकब लगा सकते थे। और फरमाया हादा रहमतुम मिर रब्बी, ये जो अजीमुशान शाहकार दीवार की शक्ल में तैयार हुआ है ये मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा, जब अल्लाह चाहेगा तो इसको रेजा रेजा भी कर देगा, और मेरे रब का वादा तो सच्चा है। वो तरकना बादहुम यौमइदिन यमूजु फी माज, और हम छोड़ देंगे बाद उनके दिन बाज में घुसेंगे, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा फिर हम इन सबको जमा करेंगे। वारज़ना जहन्नम यौमइदिन लिल काफिरीन अर्ज़ा, और हम दोजक को उस दिन काफिरों के सामने पेश करेंगे। अल्लज़ीन कानत आयुनुहुम, जिनकी आंखों पर हमारी याद से पर्दा पड़ा हुआ है और वो सुन भी नहीं सकेंगे। यानी कि हजरत जुल्करनैन के इस वाकया को बयान करने के बाद फरमाया उन्होंने अपना किरदार अदा किया। देखो अल्लाह ने उनको बादशाहत दी, मालो दौलत दी, पूरी जमीन की हुकूमत दी, दुनिया के बड़े बादशाहों में उनका शुमार हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई उन नेमतों की उन्होंने नाकदरी नहीं की। अपनी हुकूमत, अपने इख्तिदार, अपने मालो दौलत को अल्लाह की बगावत और सरकशी में नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने उससे अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए मखलूक खुदा की खिदमत की। लिहाजा मक्का के काफिरों, अगर तुम भी अपनी सरदारियों और अपनी इस ताकत के नशे में रसूलुल्लाह और उसके साथियों को तकलीफें पहुंचाते रहोगे तो याद रखो कि तुम्हारा अंजाम भी दोजख और जहन्नुम है, जिसमें दुनिया के और काफिर जाएंगे, तुम भी जाएंगे। यहाँ हजरत जुल्करनैन के उस वाकया को मुकम्मल कर दिया। जहां तक इसमें याजूज माजूज का जिक्र आया है, याजूज माजूज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है कि दुनिया में एक कुछ कबीले हैं, उनका नाम है याजूज और माजूज, और वो उन कबीलों के अफराद हैं जिनके बारे में ये तशरीह की गई है कि वो बड़े वहशी किस्म के, उजड़ किस्म के, जाहिल किस्म के और इंतहाई जंगजू किस्म के लोग हैं कि जो उस जमाने में भी मौजूद थे और दुनिया के किसी न किसी खित्ते में उनकी तादाद मौजूद है या उनकी आबादी मौजूद है। और फिर कुर्ब क़यामत में भी उन लोगों का ज़ुहूर होगा कि जो ना शाइस्तगी जानते होंगे, ना तहजीब जानते होंगे, ना दुनिया की तहजीब और तमद्दुन और रिवायात से आगाह होंगे। ऐसे वहशी और खौफनाक दरिंदों की शक्ल में होंगे कि आकर इंसानी बस्तियों को उजाड़ देंगे, इंसानी बस्तियों को लूट लेंगे और इंसानी बस्तियों को तहवाला करके रख देंगे। उनका आना कुर्ब क़यामत की अलामात में से है। बाकी वो किस इलाके में ये दीवार तामीर हुई, आज है या नहीं है, और वो कब खत्म हुई, और ये बस्ती और इलाके और ये मकामात कौन से थे, इसका ना कुरान ने जिक्र किया है। तारीख की किताबों में इसके मुख्तलिफ हवाले मिलते हैं, लेकिन उसकी कोई सही सनद मौजूद नहीं है। कुरान करीम ने सिर्फ इतना जिक्र किया है कि वो बादशाह थे, उन्होंने ये किरदार अदा किया, उनका असल इल्म अल्लाह के पास है। दुनिया में इस तरह कितने ही लोग आए और चले गए और तारीख में बेनामो निशान हो गए और कुछ के नामो निशान रह गए। अब उनकी हकीकतें लोगों को मालूम नहीं। हाँ, कुरान करीम ने जितना जिक्र कर दिया है उतना ही मुस्तरद तरीन जरिया है। इसके अलावा जो याजूज माजूज के हवाले से हमारे यहाँ जो इंटरनेट पर या मीडिया पर या मुख्तलिफ किताबों में उनके किस्से, तज़किरे, तस्वीरें, खाके और तरह तरह की क्या सराइयाँ और अफसाने मिलते हैं, वो सारी की सारी लगवियात हैं, मुस्तनद चीज कोई नहीं है। कुरान और सुन्नत और हदीस से उसका इन चीजों का कोई सबूत नहीं। अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी, फिर काफिर ये गुमान करते हैं कि मेरे सिवा मेरे बंदों को अपना कोई मददगार बना लेंगे। बेशक हमने काफिरों के लिए दोज़ख को उनका मेहमान खाना बना दिया है। कुल हल नुनब्बिउकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कह दो, क्या मैं तुम्हें बताऊं जो अमाल के लिहाज से खसारे में लोग होंगे, वो जिनकी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में खो गई, वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बड़े गलत ख्याल में हैं। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू, यही लोग दरअसल काफिर हैं जिन्होंने अपने रब की निशानियों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया है। फिर इनके सारे अमाल जाया हो गए और हम इनके लिए क़यामत के दिन कोई वजन नहीं रखेंगे, कोई वजन कायम नहीं करेंगे। यानी इनके अमाल का क़यामत के दिन कोई वजन नहीं होगा, राई के बराबर और बेवजन होकर बेवुकत इनके अमाल हो जाएंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, और ये सजा होगी इनकी जहन्नम की शक्ल में, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया था।
لیکن دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے جنت کو ان کا مہمان خانہ بنایا جائے گا، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے اور وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ قل لو کان البحر مدادا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر میری بات رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں، یعنی رب کی شان اتنی اعلیٰ ہے اور اس کی تعریف اتنی بلند ہے اور وہ اتنی بے انتہا صفات کا مالک ہے کہ اگر اس رب کی تعریف اور اس کی صفات کو لکھنے کے لیے مثال کے طور پر دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے وہ سمندر خشک ہو جائیں گے۔ یعنی کائنات میں زمین پہ پھیلے ہوئے سارے پانیوں کو، سمندروں، دریاؤں اور چشموں کو سیاہی بنا کر اس سے اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے تو اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر کوئی دنیا کے پانیوں اور سمندروں کے برابر کوئی اور سمندر بھی لا کر ان کی سیاہی بنا لیں، ان سے بھی اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، تو وہ سمندر جو نئے آئیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قل انما انا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، یعنی کھانے پینے پیدائش کے اعتبار سے تو میں ایک عام انسان ہوں، لیکن میرا مرتبہ یہ ہے یوحا الی، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، اور میں انما الہکم الہ واحد، اور وہی یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاری کرے، اور تیاری ہے نیک اعمال، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جس نے شرک کو چھوڑ کر نیک اعمال کیے اس کا رب اس سے ایسے ملاقات کرے گا کہ مسکرا کر ملے گا اور اس پر اپنی رحمت کرے گا، اور جو دنیا میں شرک کرے گا یا بدعمالیاں کرے گا اور خدا کی نافرمانیاں کرے گا اس کا رب اس سے ملاقات نہیں کرے گا، اس پر نظر کرم نہیں کرے گا۔ یہاں پر سورہ کہف مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی 9ویں سورت سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ مریم کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں ہوا کہ جب بالکل آپ کی نبوت کا ابتدائی دور تھا، ابتدائی سال تھے، اور مکہ کے کافر آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر بے انتہا ظلم ڈھا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے ان کو، اور ان کو طرح طرح کے مصیبتوں میں ڈالا گیا تھا، اور مسلمان مکہ کے کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ حبشہ ایک ملک تھا جس کا بادشاہ نجاشی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی اقوام یعنی اس کی رعایا اور اس کی سلطنت کے لوگ بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ سورہ مائدہ میں 6 پارے کے آخر میں اور 7ویں پارے کے شروع میں وہ آیات گزری تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کے اس وفد کی تعریف فرمائی جو اللہ کے نبی کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا تھا، اور جب اللہ کے نبی نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا تو وہ سن کر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے تو یہ تو وہی کلام ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، ہم حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم اے نبی آپ کو بھی نبی مان کر آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، قرآن کریم نے ان کی تعریف کی۔ لیکن ابھی یہ زمانہ ہے ہجرت سے پہلے کا، جب مسلمان مدینہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کے زمانے میں مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پہلے کچھ لوگ مسلمان ہو کر وہاں گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ لوگوں کو وہاں جانا پڑا مکہ کے لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر۔ تو حبشہ کا بادشاہ چونکہ عیسائی تھا اور اس کا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھا، تو قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا کچھ تذکرہ کیا، اور سب سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی برگزیدہ اور نیک خاتون تھی، بندی تھیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو دنیا میں منتخب فرما کر بغیر باپ کے بیٹے کی پیدائش کے لیے ان کے وجود کو اس کا ذریعہ اور سبب بنایا، اور حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے اور پیدائش کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور اس سے پہلے کیا حالات و واقعات پیش آئے، اور حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم پر کیا حالات گزرے، یہ سارا کچھ قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا۔ اس صورت کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ پتا چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور جس ملک میں تم ہجرت کر کے جا رہے ہو اس ملک کے لوگ اگر تم سے سوال کریں گے تو تمہیں ان کے جواب دینے میں آسانی ہو۔ اور وہ پھر واقعہ پیش بھی آیا کہ نجاشی بادشاہ نے
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ تمہارا میرے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیات جو سورہ مریم کی ہیں وہ پڑھ کر اس کے سامنے تلاوت کی، تو نجاشی بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا کہ ماشاءاللہ تم نے ہمارے نبی کا اتنا احترام کیا اور تمہارے نبی ہمارے نبی کی اتنی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس سے نجاشی بادشاہ کے دل میں اسلام کی دعوت پیدا ہوئی اور اس نے اسلام کی طرف رغبت کی اور وہ مسلمان ہوا۔ تو یہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعہ کے بعد پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ضمناً کیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے نبی اللہ کی طرف سے آئے تھے، تکلیفوں اور پریشانی اور مصیبتوں سے گزرے، لیکن بالآخر اللہ نے ان کی قوموں میں جو مسلمان ہوئے ان کو فلاح دی، کامیابی دی، اور جو ان کی اقوام میں نافرمان تھے ان کو برباد کیا۔ مکہ کے لوگوں کو بھی خطاب ہے کہ یاد رکھنا حضرت عیسیٰ کے سچے پیروکاروں کی طرح رسول اللہ اور ان کے ساتھی بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور جو ان کی دشمنی کریں گے حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کی طرح وہ بھی نامراد و ناکام ہوں گے۔ سورہ مریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں۔ ان کی تعریف، ان کا مفہوم، ان کا معنی اور ان کا مضمون ہمیں معلوم نہیں، اللہ ہی ان کی مراد بہتر جانتا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر دیا، جس کو ہم نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت مریم حضرت زکریا کی تربیت اور پرورش میں دے دی گئی تھی اپنے والد کے انتقال کے بعد۔ تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس کچھ ایسے پھل کھانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں جو نہ اس علاقے میں پائے جاتے تھے نہ اس موسم میں پائے جاتے تھے، تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا تھا، مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ تو انہوں نے کہا قالت ہی من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرت زکریا جو بوڑھے ہو چکے تھے اور بے اولاد تھے، اس بات کو سن کر ان کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ اے اللہ، اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے موقع پھل دے سکتا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، تو میرے لیے اولاد کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ نے اس رکوع میں حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جو بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے، ان کو یہ خوشخبری سنائی، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، پھر اس کی تعریف ذکر کی۔ ان واقعات کا تفصیلی تذکرہ ہم سورہ آل عمران میں کر چکے ہیں، لہذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس رب نے مہربانی اپنے بندے زکریا پر فرمائی تھی۔ اذ نادى ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو نداء خفیہ، آہستگی سے پکارا، یعنی کہ کسی تنہائی گوشے میں جا کر یا دل میں اللہ سے یہ دعا کی، قال رب انی وہن العظم، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر پہ بڑھاپا چمکنے لگا ہے، اور میرے رب لم اکم بدعائک رب شقیہ۔ آیت نمبر 4 میں عجیب جملہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، فرما رہے ہیں لم اکم بدعائک رب شقیہ، میرے رب میری زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ یعنی میں نے جب تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلائی ہے، جب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، جب تجھ سے حاجت کی ہے، جب تجھ سے مدد طلب کی ہے، جب تجھے پکارا ہے، تو ہمیشہ تو نے میری مکار کا جواب دیا ہے، ہمیشہ تو نے میری جھولی کو بھرا ہے، ہمیشہ تو نے میری التجاؤں کو سنا ہے۔ تو اے میرے رب یہ میری چھوٹی سی التجا بھی سن لے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور ڈرتا ہوں یعنی کہ میرے رشتہ دار پتہ نہیں میری اس دینی وراثت کا کیا معاملہ کریں گے۔ میری بیوی بانج ہے، تو بس تو کیا کر، مجھے اپنے ہاں سے ایک وارث عطا کر، یعنی کہ مجھے بیٹا عطا کر جو میرے دین کا، میری تعلیمات کا وارث ہوگا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہوگا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث ہوگا، یعنی اپنے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو ان کا وارث بنے گا، وجعلہ ربی رضیہ، اور میرے رب اس بچے کو جو میں جس کی میں دعا مانگ رہا ہوں اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے نبی کی وراثت سے مراد مال دولت جائیداد نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت سے مراد علم اور عمل ہوتا ہے، وہ تعلیمات ہوتی ہیں وحی کی جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہیں وہ اپنی وراثت میں مال دولت درہم دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم اللہ کی تعلیمات چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت زکریا نے فرمایا کہ وہ اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کا وارث بنے۔ تو جب دعا ہوئی تو دعا کا جواب آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم نے تمہیں ایک لڑکا عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں
جس بچے کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، یحییٰ نام دنیا میں پہلی دفعہ حضرت زکریا کے بیٹے کا رکھا گیا۔ قال رب انا یکون لی غلام، تو خوشی اور مسرت اور تعجب سے جب جواب سنا تو کہنے لگے اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہوں، یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوشی اور مسرت میں پوچھا۔ قال کذالک، اے زکریا اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، تم بھی بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری بیوی بھی بانجھ ہے، ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، لیکن تیرے رب نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ کیوں؟ ہوا علی ہین، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں، آسان ہے، اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ اے زکریا جب تو دنیا میں نہیں تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا نا، تو جب میں نے تجھے پیدا کیا تو میں تیرا بیٹا بھی پیدا کر دوں گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار میرے لیے میری اولاد ہونے، بیٹے ہونے کی کوئی نشانی مقرر کیجئے۔ فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس، نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات تک مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی جب تمہارے ہاں بچے کی پیدائش کی خوشخبری تو آ گئی لیکن اس کا باقاعدہ عملی اظہار ہوگا تو اس کی علامت یہ ہے آپ کی زبان 3 دن تک خاموش ہو جائے گی، بات نہیں کر سکیں گے، اور صرف ذکر و تسبیح اور حمد کر سکیں گے یا اشارے سے کچھ کر سکیں گے، یہ نشانی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی تسبیح کیا کرو، یعنی وہ علامت ظاہر ہو گئی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ اللہ نے وحی کی اے یحییٰ آپ کو ہم نے پیدا کیا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات پر ثابت قدم رہ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت عطا کی تھی اور اسے اپنے ہاں سے رحم دلی اور پاکیزگی عنایت کی تھی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور حضرت یحییٰ جو اور صفات کے ساتھ ساتھ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور وہ سرکش اور نافرمان قسم کے لوگوں میں نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ بچہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی یحییٰ کی پیدائش بھی مبارک، ان کی جس دن انتقال ہونا ان کا مرنا بھی مبارک، اور ان کا پھر قیامت کے دن اٹھایا جانا وہ ہر وقت مبارک، کیونکہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد حضرت مریم کا قصہ شروع ہے۔ حضرت مریم کے ہاں ہم نے بتا دیا تھا ان کے والد کے انتقال کے بعد حضرت زکریا کی تربیت اور پرورش میں چلی گئی تھی اور ایک حجرے میں رہتی تھی جہاں عبادت کے لیے اکیلی رہتی تھی۔ جب وہاں عبادت میں مشغول تھی تو وہاں ایک واقعہ ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر بھی ہے، اس وقت کو یاد کرو اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی مقام میں جا بیٹھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر لوگوں کے سامنے سے پردہ ڈال لیا۔ پردہ ڈالنے سے مراد 2 چیزیں، یا تو وہ اپنے قضائے حاجت یا غسل وغیرہ کے لیے کسی غسل خانے میں گئی تھی، یا وہ تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے علیحدگی میں گئی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ان کے اس علیحدگی میں ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، اور پھر وہ فرشتہ ان کے سامنے ایک انسان بن کر انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ مریم ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ قال انی اعوذ بالرحمن، یہ سمجھی کہ یہ انسان کوئی مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو کہنے لگی کہ بے شک اے بندے میں تجھے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے چلا جا، تیرا یہاں کا کیا کام، تو یہاں کیوں آ گیا؟ قال انما انا رسول ربک، اس انسان نے کہا جو اصل میں جبرائیل تھے کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ اور حضرت مریم کی حالت ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ تو کماری تھی۔ کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام، کیسی بات کر رہا ہے، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی آدمی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، یعنی کہ کسی سے میرا نکاح نہیں ہوا، میرا شوہر موجود نہیں، اور مجھے کسی مرد نے آج تک غیر محرم نے چھوا تک نہیں۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں کہ میں نے کوئی نعوذ باللہ کوئی بدکاری کی ہو تو مجھے بچہ پیدا ہو۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ میں تمہاری اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، تم نہ بدکارہ ہو، نہ ہی تمہارے کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، نہ تمہارا نکاح ہوا، نہ تمہیں کسی مرد نے چھوا، لیکن قال ربک هو علی ہین، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے، تمہارے گھر میں تمہارے بطن سے بغیر باپ کے بچہ ہوگا اور وہ اللہ پیدا کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس بچے کی پیدائش کی وجہ بھی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت بنائیں گے، اور یہ بات اللہ کے ہاں طے ہو چکی ہے۔ اللہ نے مریم تجھے اس کے لیے منتخب کر لیا۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے
دنیا کی ساری عورتوں میں سے مریم کو اس اعزاز کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ ان کے بطن سے عیسیٰ نے پیدا ہونا تھا۔ فحملتہ، اور پھر اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل نے ایک پھونک ماری، اس پھونک کا اثر جب حضرت مریم کے جسم پر یہ ہوا کہ وہ بغیر کسی مرد کے چھوئے اور بغیر کسی ازدواجی تعلق کے وہ حاملہ ہو گئی، پھر اس بچے کے ساتھ حاملہ ہوئی، پھر اسے لے کر کسی دور جگہ میں چلی گئی۔ اب بچے کے حمل کی وجہ سے لوگوں میں جانے کی ہمت نہیں تھی، اور اس بچے کے حمل کی وجہ سے عام مجلس سے، عام روٹین میں جہاں رہتی تھی وہاں سے دور نکل گئی۔ فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، اور پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس درد ذہ میں جو تکلیف ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت، پھر اسے درد ذہ ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، یعنی کھجور کے وہاں کچھ درخت تھے، اس تکلیف کی شدت میں وہ چلتی چلتی اس کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئیں اور علیحدگی اور تنہائی میں چلی گئیں۔ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا، قالت یا لیتنی، جب اس تکلیف میں ہوئی اور دیکھنے لگی کہ اب بچے کی پیدائش ہوگی تو دل میں خیالات اور وسوسے پیدا ہوئے۔ ایک تو اس تکلیف نے جو ماں کو بچے کی پیدائش پر ہوتی ہے، جو فطرت کے تقاضے ہیں، ایک تو اس تکلیف نے ان کو پریشان کر دیا، دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ تصور آنے لگا کہ یہ جب بچہ پیدا ہوگا تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ تو کہنے لگی قالت، اے اب یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش، افسوس میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بھلائی ہوتی، یعنی میرا وجود ہی نہ ہوتا، مجھے یہ دن دیکھنے سے پہلے موت آ جاتی۔ یعنی یہ ایک نیک، پاکیزہ، متقیہ، پرہیزگار خاتون کا وہ تصور ہے جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی خودکشی کی کوئی کوشش کر رہی ہیں یا مرنے کی کوئی دعا کر رہی ہیں، یعنی وہ حسرت کر رہی ہیں کہ کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ جاتی، یہ میں کس مصیبت یا امتحان میں پڑ گئی، کیونکہ مریم کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کہیں، فناداها من تحتها، پھر اسے اس کے نیچے سے پکارا، کہ فرشتے نے آ کر آواز دی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، یعنی وہ مقام جس کو بیت اللحم کہا جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تمہاری تکلیفوں کی آسانی کے لیے اور تمہاری ضروریات کے لیے اللہ نے دیکھو زمین سے چشمہ نکال دیا ہے، اوپر کھجور کا درخت موجود ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی اور تازہ کھجوریں گریں گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي، ان کھجوروں کو کھاؤ، اس سے تمہیں قوت حاصل ہوگی، تمہاری غذا کی ضرورت پوری ہوگی، اور اس پانی سے پی لو، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اس بچے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کوئی آدمی دیکھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، کہ لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گی، لوگ کیا کہیں گے، تو تم کسی بھی شخص کے سوال کے جواب میں خاموش رہنا اور یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پچھلی امتوں میں ایک روزہ ہوتا تھا جس کو خاموشی کا روزہ کہتے تھے، سکوت کا روزہ، کہ لوگ روزہ رکھ لیتے تھے کہ آج کا سارا دن کسی سے بات نہیں کروں گا، اللہ کے لیے صرف حمد اور تسبیح کروں گا اور کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالوں گا۔ یہ روزہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس وجہ سے حضرت جبرائیل نے ان کو کہا اللہ کی طرف سے، آپ لوگوں کو دیکھ کر اس بچے کے بارے میں کوئی سوال کریں تو کوئی جواب نہ دینا، آپ بس اشارے سے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتا۔ فادت بھی قومہا تحمل، بالآخر کب تک وہ اکیلی رہتی، وہ اپنے بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس آ گئی۔ قالو یا مریم، تو لوگوں نے جب مریم کی گود میں ایک بچہ دیکھا تو تعجب سے کہنے لگے کہ اے مریم، تو نے تو بڑا عجیب کام کر کے دکھا دیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، تو یہ بدکاری کہاں سے لے کر آ گئی۔ ہارون کی بہن کا مطلب یا تو یہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھیں، اس وجہ سے ان کی نسبت کی گئی، یا یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی بھائی ہوگا جس کا نام ہارون ہوگا، قرآن کریم نے اس وجہ سے ان کی نسبت ذکر کی۔ تو تم نے نیک ماں باپ کی اولاد ہو کر یہ کیسا کام کر دیا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے منہ سے کچھ بولنے کی بجائے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ بچہ خود جواب دے گا۔ قالو کیف نکلم، لوگوں نے تعجب سے کہا کہ مریم پہلے تو کام غلط کر کے آئی ہے، اب ایک عجیب بات کہتی ہے کہ یہ پنگوڑے میں پڑا ہوا بچہ اور گود میں پڑا ہوا بچہ بولے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کلام کرے گا۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اس بچے نے جو ماں کی گود میں تھا، چند دن کا بچہ تھا، اس نے کہا انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکہ، اور مجھے اللہ نے بابرکت وجود بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا وہاں برکتیں نازل ہوں گی، اور مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان اعمال کو خود بھی ادا کروں گا، لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کروں گا۔ وبرم بوالدتی، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، مجھے اللہ نے خوش نصیب اور نیک بخت بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کلام کیا، اللہ نے معجزہ ظاہر کر دیا۔ فرما رہے ہیں والسلام علیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا اور سلام ہے مجھ پر جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا،
وہ دن ہر ایک میرے لیے باعث رحمت و برکت ہوگا۔ فرمایا کہ یہ مریم کی گود میں بچہ کون تھا جس نے ماں کی گود میں دنیا میں کلام کیا؟ ایسا ممکن نہیں تھا، اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ جس اللہ نے بن باپ کے بچے کو پیدا کیا، اسی اللہ نے اس بچے کو ماں کی گود میں بلوایا۔ ذالک عیسی ابن مریم، لوگوں یہ کوئی اور بچہ نہیں، یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ سچی بات ہے اور یہ حقیقی بات یہی ہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بچے کی پیدائش اللہ کی قدرت تھی، اور یہ سچی بات ہے، لیکن لوگ اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت مریم نے بدکاری کی تھی، اور عیسائیوں نے کہا نعوذ باللہ حضرت مریم کا شوہر تو نہیں تھا لیکن وہ خدا کی بیوی ہیں اور مریم خدا کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اللہ کی شان نہیں وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اللہ تو پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، اس کے ارادہ کن سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو بھی اپنے ارادہ کن سے پیدا کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر جماعتیں آپس میں اختلاف کرنے لگیں۔ تو کافروں کے لیے اس قیامت کے بڑے دن کی خرابی ہے۔ اسمع بہم وابصر، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جس دن سارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں اور اس قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی زمین کے اصل وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، اور ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ہر چیز ہماری ملک میں ہے، ہم نے پیدا کی ہے، اور یہ ساری دنیا کی ہر چیزیں، ہر انسان اور ہر مخلوق واپس لوٹ کر ہمارے پاس آئے گی۔ جس اللہ نے مریم کو بغیر باپ کے بیٹا دیا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور جس اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، کوئی اللہ تمہیں موت دے گا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو مکمل کر دیا۔ اب ضمناً کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر بت پرست تھے، بت فروش بھی تھے، اور ان کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے جو ان کو دعوت دی تھی، اس کا تفصیلی تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، قرآن کریم نے اس کو پھر دہرایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے نبی اپنی اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ان کے سامنے پیش کیجئے، بے شک وہ ابراہیم سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اے میرے باپ تو کیوں ان بتوں کو پوجتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کسی کام کے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے والد بے شک مجھے اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم حاصل ہوا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، آپ لوگ میری تابع داری کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے والد آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف، اے میرے باپ مجھے اس بات کا خوف ہے تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کی نصیحت اور دعوت کے جواب میں ان کے باپ نے کہا اے ابراہیم تو میرے معبودوں کا انکار کر رہا ہے، البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، جا مجھ سے دور چلا جا۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے کہا میں تو تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کی بھی دعا کرتا ہوں۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ واعتذرکم، اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر تمہاری طرح مجرم نہیں بنوں گا۔ فلما اعتزلهم، پھر جب ان سے ابراہیم علیحدہ ہوئے اور اس چیز سے بھی جنہیں وہ پوچھتے تھے، یعنی ان سے بھی دور چلے گئے، ان کے بتوں سے بھی دور چلے گئے۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی شکل میں بیٹا عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب کا تذکرہ کیا، آگے پھر ان کے دوسرے بیٹے کا بھی ذکر ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا اور ہم نے ان کا نیک نام دنیا میں بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اسی طرح اے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس کتاب میں وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، بے شک وہ خاص بندے اور بھیجے ہوئے اللہ کے پیغمبر تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس وقت کو یاد کرو جب کوہ طور کے دائیں طرف سے موسیٰ کو پکارا تھا اور اسے راز کی باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس موسیٰ کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ ہارون کی نبوت کا واقعہ آگے سورۃ طٰہٰ میں آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا ذکر بھی ہے جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، بے شک وہ بھی وعدے کے سچے اور بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ حضرت اسماعیل وعدے کے سچے تھے، یہ ان کی صفت بیان کی، گویا کہ انہوں نے اپنا جو وعدہ کیا پورا کیا۔ جیسے مثال کے طور پر جب ان کے والد نے خواب دیکھا جس کو سورۃ صافات میں ذکر کیا گیا ہے، ابراہیم نے کہا کہ بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ تو اسماعیل چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے کہا اے میرے والد
اگر آپ کو اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ کر دکھائیے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، صابر پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں، چیخو پکار نہیں کروں گا۔ اور جب حضرت ابراہیم ان کو لے کر چلے اور ان کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھی تو حضرت اسماعیل نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اسی طرح ان کے اور بھی کچھ وعدوں کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، تو فرمایا وہ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ لوگوں میں شامل تھے۔ اس کتاب میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت ادریس کا ذکر بھی ہے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مرتبے پر پہنچا دیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، حضرت ادریس کو بلند مرتبے پر پہنچانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو اللہ نے عالی مقام عطا کیا، بزرگی عطا کی، نبوت عطا کی۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، باقی اللہ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سبھی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، پیغمبروں میں اور آدم کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی۔ یہ جتنے بھی لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ نے پسند کیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اور جب ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، روتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے سورہ مریم کی، اس کو سننا اور اس کو پڑھنا، اس کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان نیک لوگوں کی جگہ ایسے ناخلف اور نکمے لوگ آ گئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، ان قریب وہ گمراہی کی سزا پا لیں گے۔ الا من تاب وآمن، لیکن ان میں سے جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک کام کیے، وہ تو جنت میں داخل ہوں گے، ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، اور یہ جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے لیکن ان کا وعدہ اللہ کا ان کو پورا ہو کر رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اس جنت میں سوائے اس سلام کے کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، یعنی جنت لغویات کی جگہ نہیں ہے، جنت تو مبارک چیزوں کی جگہ ہے، اور انہیں وہاں صبح و شام اللہ کی طرف سے رزق ملے گا۔ تلک الجنت التی، یہ وہ جنت ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اس کا وارث بنائیں گے، بندے وہی اس کے وارث بنیں گے، اس جنت کے مالک یا وارث وہی بنیں گے جو نیک ہوں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم تمہارے رب کے حکم سے سوا نہیں اترتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی طرف سے ایک سوال ہوا کہ آپ پر یہ جو فرشتے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی لاتے تھے تو کچھ عرصہ وحی لانے میں تاخیر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کا انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر بعد جب آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل اتنی دیر بعد کیوں آئے ہو، جلدی آیا کرو یا روزانہ آیا کرو۔ تو حضرت جبرائیل نے قرآن کریم کی یہ آیات پیش کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، جب ہم بھیجتے ہیں تو یہ آتے ہیں، ہم ان کو صبح و شام بھیجیں یا روزانہ بھیجیں یا کچھ وقفے سے بھیجیں، اس میں ہماری حکمت ہے، یہ ہمارے پابند ہیں، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور یہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم سے اترتے ہیں، اور اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور آگے کے درمیان ہے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب، ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ وما کان ربک نسیا، کافر کہتے ہیں کہ فرشتے کے نہ آنے کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو بلا دیا۔ ما کان ربک نسیا، اے نبی آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں اسی کی عبادت کرو، اسی اللہ کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تیرے علم میں اس اللہ جیسا کوئی اس کائنات میں کوئی اور ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان تو یہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر میں کیسے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں، اس سے پہلے ہم نے اس انسان کو بنایا تھا اور اس کا وجود اور اس کا نام و نشان نہیں تھا، جس اللہ نے اس کو پہلے عدم سے وجود دیا اور اس کو نیست سے ہست کیا، وہی اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے ہم انہیں اور ان کے شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں گھٹنوں پر گرے ہوئے دوزخ کے ارد گرد حاضر کر دیں گے، پھر اگر وہ ان میں سے وہ لوگوں کو الگ کر لیں گے جو اللہ سے بہت ہی سرکش تھے۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ، پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس دوزخ کے اوپر سے گزر نہیں ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب پر لازم ہے، اللہ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، ہر انسان کو، مومن ہے یا کافر یا منافق، دنیا کے ہر انسان کو دوزخ کے اوپر سے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط ایک جگہ ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے، اس کے سامنے جنت ہے،
جب دنیا کے سارے انسان اس پل صراط سے گزریں گے تو دوزخی دوزخ میں گرتے چلے جائیں گے، منافق، کافر، بدعمل، اور جنتی اللہ کی مدد سے اس کو پار کرتے چلے جائیں گے، لیکن ہر انسان نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا اس پل پر گزرنا ہو، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان لوگوں کو ہماری کھلی ہوئی نشانیاں اور آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر ایمانداروں سے یہ کہتے ہیں، دونوں فریقوں میں سے کس کا مرتبہ بہتر ہے اور محفل کس کی اچھی ہے، اور ہم ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں، وہ سامان اور نمود میں ان سے زیادہ بہتر تھے، ان کی طاقت اور ان کی نمود و نمائش اور مال و دولت ان کافروں سے زیادہ تھی۔ قل من کان فی الضلالہ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ بھی اسے ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہوں سے وعدہ کر لیا گیا ہے، یا عذاب یا قیامت کی شکل میں، تب یہ معلوم کر لیں گے مرتبے میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے، اور لشکر اللہ کا کمزور ہے یا ان کا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ انہیں زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد اصال ثواب، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ کے ہاں جمع ہو جاتی، کچھ نیکیاں ایسی ہیں ہم کرتے ہیں اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ جیسے کسی انسان نے مسجد بنا دی، کسی انسان نے کسی کے علم حاصل کرنے کے لیے اسباب فراہم کر دیے، جب تک وہ علم پر عمل کرتا رہے گا، علم کو پھیلاتا رہے گا، اس علم پر عمل کرنے کی وجہ سے جس علم کو پھیلانے والے نے کوشش کی ہوگی اللہ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ مسجد بنا دی، مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے بنانے والوں کو ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، لوہار کا کام کرتے تھے مکہ میں، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو ان کا وہاں پر کچھ لین دین باقی تھا۔ عاص بن وائل ایک مکہ کا سردار تھا، کافر تھا، تو انہوں نے اس سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ میرے جو پیسے ہیں وہ ادا کر دو۔ اس نے ان پیسوں کے دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت عاص نے کہا کہ چلو ایک وقت آئے گا جب ہمارا فیصلہ ہوگا تو وہاں لیں گے۔ تو اس نے عاص بن وائل نے کہا اول تو ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، اور اگر زندہ ہوئے تو وہاں بھی غریب ہوگا، میں وہاں بھی امیر ہوں گا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، ہے وہ کافر اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال اور اولاد ملے گی، کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے یا اس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں بھی مالا مال کرے گا؟ یہ ذلیل و خوار جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد، ہرگز نہیں، ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ کہتا ہے اور اس کے لیے ہم عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔ ونرث ما یقول، اور ہم اس کے وارث ہوں گے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں تنہا آئے گا، نہ مال نہ اولاد نہ کوئی لشکر، کچھ نہیں ہوگا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ کلا ہرگز نہیں، وہ جلد ہی ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے یہ جھوٹے معبود بھی ان کے مخالف بن جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے شیطانوں کو کافروں پر کھلا چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو، ہم خود ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم پرہیزگاروں کے رحمان کے پاس مہمان بنا کر جمع کریں گے، قیامت کے دن پرہیزگار اور متقی لوگ رحمان رب کی مہمان نوازی میں ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ادھر ایک طرف قیامت والے دن متقی اور پرہیزگار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کر رہے ہوں گے، دوسری طرف گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ لا یملکون الشفاعہ، کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، ہاں جس نے رحمان کے ہاں سے اجازت لی ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور یہ کافر کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دیا۔ فرمایا یہ کافر کتنی بری بات کہہ رہے ہیں، لقد جئتم شیئا ادا، تم سخت بات زبان پر لا رہے ہو، تکاد السماوات یتفطرن من، تمہاری اس بات کی وجہ سے کہ نعوذ باللہ خلا کی اوداد ہے، ابھی آسمان پھٹ جائیں اور زمین چر جائے، پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کا بیٹا قرار دے دیا۔ وما ينبغي للرحمن، رحمان کی یہ شان نہیں وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو رحمان کا بندہ بن کر نہ آئے۔ لقد احصاهم، البتہ تحقیق اس نے انہیں شمار کر کے رکھا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے، اور ہر ایک ان میں سے ان کے ہاں اللہ کے ہاں اکیلا آئے گا۔ دنیا میں ہم جاتے ہیں نا تو با جماعت اکٹھے ہو کر، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، لاہو لشکر، قبیلے نہیں، قیامت کے دن ہر ایک الگ الگ ہو کر اکیلا اکیلا تن تنہا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے
فإنما يسرناه بلسانك، اور اے نبی ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان پیدا کیا ہے کہ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دے اور جھگڑنے والوں کو ڈرا دے۔ قرآن عربی میں ہے اور اس کے سب سے پہلے مخاطب عربی لوگ ہیں، اس وجہ سے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ان کے لیے آسان تھا کیونکہ وہ ان کی زبان میں نازل ہوا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اور اے نبی ہم ان سے پہلے بھی کئی جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا تم کسی کی ان میں سے آہٹ پاتے ہو؟ جتنے لوگوں نے دنیا میں آج تک اللہ کی نافرمانی کی ان کا نام و نشان بھی آج موجود نہیں، نہ ہی ان کی کوئی بھنک موجود ہے، نہ کوئی آہٹ موجود ہے۔ آج بھی کوئی کافر اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا اور نافرمانی کرے گا، اللہ اس دور کے اور آنے والے دور کے کافروں کو بھی مٹا دیں گے۔ یہ سورہ مریم مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی 20ویں سورت طٰہٰ ہے۔ سورت طٰہٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورت بالکل ابتدائی زمانہ نبوت میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں بھی بنیادی طور پر توحید کے عقیدے، رسالت کے عقیدے اور آخرت کے بیان کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ہم نے آپ کو ان کے تعارف میں بتایا تھا کہ ان کے پیدائش کے وقت مصر پر ایک بادشاہ حکمران تھا جس کا نام فرعون تھا۔ مفتاح من فتاح اس کا اصل نام تھا، فرعون اس کا لقب تھا۔ فرعون کو اس کے درباریوں نے یا اس کے کوئی جو اس کے کوئی کاہن وغیرہ تھے، انہوں نے کسی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی کہ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اور فرعون نے اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو باقی رکھتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی والدہ نے ان کو بچانے کے لیے کیا تدبیر کی، وہ سارا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ کیسے حضرت موسیٰ وہاں سے بچے، کیسے اللہ نے ان کو فرعون کے محل میں پہنچایا، اور جس بچے کو قتل کروانے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے بنی اسرائیل کے قتل کروائے، اللہ کی حکمت اور قدرت یہ ہوئی کہ وہی بچہ موسیٰ فرعون کے گھر میں ان کا بیٹے کی طرح پرورش پاتا رہا، اور پھر وہ جب جوان ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ یہ مختلف واقعات ہیں جو قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی تقریباً 35 صورتیں ایسی ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات و واقعات موجود ہیں۔ یہاں ان کے زندگی کے حالات میں سے ایک واقعہ کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے۔ مدین شہر جانے کی وجہ کیا ہوئی، اور وہاں جا کر ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور وہاں ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کا قصہ 20ویں پارے سورہ قصص میں آئے گا۔ لیکن جب نکاح کے بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر آ رہے تھے تو راستے میں بیوی کچھ بیمار ہوئی یا کوئی بچے کی پیدائش کا وقت تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات صحرائے سینا میں گزارنی پڑی، اور رات کی تاریکی میں اور موسم کی سختی کی وجہ سے ان کو کوئی آگ کی ضرورت پڑی، تو وہ آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے آگ کا منظر دیکھا لیکن وہ آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا۔ وہاں اللہ ان سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور ان کو یہ کہا کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، جائیے اور جا کر فرعون کو دعوت دیجیے۔ یہ سارا قصہ پھر فرعون کا دعوت کو قبول نہ کرنا، حضرت موسیٰ کا معجزات دکھانا، اور فرعون کا پھر جادوگروں کو ان کے مقابلے پر لانا، اور حضرت موسیٰ کا جادوگروں کو شکست دینا، جادوگروں کا مسلمان ہو جانا، اور پھر حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون کے لشکر کا غرق ہو جانا، اور اس کے بعد ان کی قوم کا بچڑے کی عبادت کرنا، اور سامری جو ایک شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ کی قوم کو بچڑے کی عبادت پر لگایا تھا، اس کا سارا قصہ اس پوری صورت میں بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح موسیٰ کے مقابلے میں آنے والا فرعون اپنے لاہو لشکر سمیت نامراد و ناکام ہوا، آپ کے مقابلہ کرنے والے مکہ کے کافر بھی ناکام و نامراد ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو قرآن کریم کی یہ عجیب و غریب صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تو مشہور ہے کہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروا دیا جائے۔ اس کے لیے کچھ انعامات مقرر کیے گئے کہ جو حضور کو قتل کرے گا نعوذ باللہ، اس کو مکہ کے کافروں کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو مکہ کے مختلف لوگ تلواریں لے کر نکلے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے کہ ہم ان کو قتل کر کے انعام حاصل کریں۔ حضرت عمر بھی تلوار لیے جا رہے تھے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ نام کے ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ خیر ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو تقسیم کر دیا، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، میں آج ان کو قتل کر دوں گا نعوذ باللہ۔ تو نعیم بن عبداللہ نے ان کو کہا کہ تم محمد کی فکر چھوڑو،
تم پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، یعنی کہ اپنی بہن کی فکر کرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قتل کرو گے، تمہاری بہن جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ تو حضرت عمر کو شاک پہنچا، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی بہن جن کا نام فاطمہ تھا ان کے گھر گئے، اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بہن کے شوہر تھے، ان کے گھر جب پہنچے تو اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زوردار انداز میں آواز دی، تو سعید بن زید اور فاطمہ جو ان کی بہنوئی اور ان کی جو بہن تھی وہ تو گھر میں دروازہ کھولنے کے لیے آئے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور ساتھی موجود تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی قصہ بھی بیان کیا، وہ ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ تو وہ تو چھپ گئے حضرت عمر کی آواز سن کر کہ یہ مجھے ماریں گے۔ تو سعید بن زید جو بہنوئی تھے یا فاطمہ جو بہن تھی، انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے دونوں میاں بیوی کو مارنا شروع کر دی، بہن کو بھی خوب مارا، بہنوئی کو بھی خوب مارا، اور کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو، باپ دادا کے راستے کو چھوڑ گئے ہو، تم نے ایک غلط راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ جب مار مار کے تھک گئے اور بہن کو بھی زخمی کر دیا اور بہنوئی کو بھی، تو بہن نے، وہ بھی ظاہر ہے سیدنا عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا عمر تم جتنا مرضی مار لو، جو مرضی کر لو، چاہے ہمیں قتل کر دو، لیکن ہم جس دین کو قبول کر چکے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عمر کو کچھ تعجب بھی ہوا ان کی اس ثابت قدمی پر، اور جب بہن کو زخمی حالت میں دیکھا تو کچھ شرمندہ اور ندامت بھی ہوئی، شرمندگی اور ندامت بھی ہوئی، کچھ غیرت بھی آئی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے کچھ تمہارے پڑھنے کی آواز سنائی دی ہے، وہ کیا تھا؟ تو وہ جب غور کیا تو وہاں کچھ اوراق تھے قرآن کریم جن کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ وہاں پڑے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان کو پکڑنا چاہا تو بہن نے روک دیا، کہا کہ عمر تم ناپاک اور گندے ہو، جب تک تم پاک نہیں ہوگے تم ان اوراق کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ قرآن کریم کے اوراق۔ تو حضرت عمر نے غسل کیا، اور اس غسل کرنے کے بعد آ کر کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح یہ ہے کیا، کیا تم پڑھ رہے تھے؟ تو جب وہ اوراق دیکھے تو ان اوراق کے اوپر یہ سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، جو سورۃ طٰہٰ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو جب حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ سنی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پڑھنی شروع کی، جیسے جیسے پڑھتے چلے جاتے تھے تو عجیب و غریب حالت ہوئی، اور قصہ مختصر یہ کہنے لگے کہ اس کلام میں ایسی تاثیر ہے، اور اس کلام میں ایسا رعب اور جلال ہے، اور ایسی فصاحت و بلاغت و خوبصورتی ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر کہنے لگے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور میں بھی ان سے یہ قرآن سننا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے اسلام کی طرف مائل ہونے اور رسول اللہ کا نرمی سے تذکرہ کیا تو خباب بن ارت جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی کچھ وقت پہلے ہی ہم نے اللہ کے نبی سے یہ دعا سنی تھی، جو یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام میں داخل کر دے۔ لگتا ہے عمر تیرے حق میں اسلام کی دعا، تیرے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ صورت حضرت عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی۔ تو اس صورت میں قرآن کریم نے کیا بیان کیا ہے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، طٰہٰ حروف مقطعات، ان کی مراد مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نام عطا کیے تھے، مختلف صفاتی نام، جیسے مدثر، مزمل، مبشر، نذیر، اسی طرح یہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اتنا تکلیف نہ کا ذریعہ نہ بناؤ، کچھ وقت نماز پڑھا کرو، کچھ وقت آرام کیا کرو۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رات کا ابتدائی حصہ آرام کے لیے وقف کر دیا، اور رات کے آخری حصے میں آپ اٹھ کر تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں، یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ ذات رحمان ہے جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے، زمین کے اوپر یا اس کے اندر، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص پکار کر کوئی بات کرے تو وہ اللہ اس پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو جانتا ہے، تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو جانتا ہے، منہ میں جو گنگناتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جس کو دل میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے خوبصورت اور پیارے پیارے نام ہیں۔ وہل اتاک حدیث موسیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی وہ خبر پہنچی ہے، وہ واقعہ آپ کو پتا چلا ہے؟ ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اذ رأى نارا،
حضرت موسیٰ مدین سے نکلے اور صحرائے سینا میں رات ہو گئی اپنی بیوی کے ساتھ، تو رات کی تاریکی میں اور موسم کے لیے آپ کو آگ کی ضرورت پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، اور جب اس نے آگ دیکھی، اذ رآ نارن، دور آگ نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، میں لے کر آتا ہوں، شاید اس سے تمہارے پاس کوئی چنگاری لاؤں یا وہاں کوئی رہبر پاؤں کہ جو اس آگ، یا تو میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، اس آگ سے ہم روشنی کر کے تو کوئی راستہ دیکھ لیں گے، یا کسی رہبر کو دیکھتا ہوں، لگتا ہے کہ وہاں کسی نے آگ جلا رکھی ہے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ آگ لینے کے لیے آگ کے پاس گئے تو وہ وادی تھی جس وادی کو کوہ طور کے دامن میں وادی طوا کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہاڑ، طور کا پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا ان کو شرف بخشا۔ تو فرمایا کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئے تو وہاں کوئی بندہ تو نہیں ملا، لیکن ایک آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے، انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور تو اپنی جوتیاں اتار دے، انک بالواد المقدس طوا، تم جو جوتیاں پہن کر اس جگہ پر آ گئے ہو یہ مبارک، پاکیزہ اور صاف جگہ ہے، جوتوں پر کوئی نہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو تم جوتے اتار کر اس وادی طوا میں داخل ہو جاؤ۔ یہ طور پہاڑ کے دامن میں ایک وادی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہنچے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں اپنے کلام کے لیے بلایا، ہم کلام ہونے کے لیے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ آگ کا منظر بھی ایسا تھا، ایک درخت تھا بہت بڑا، اس درخت کے اوپر آگ شعلے مار رہی تھی، دور سے نظر آ رہی تھی، جیسے کسی چیز پر آگ لگی ہوتی ہے اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوتے۔ حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے درخت کے اوپر آگ ہے، لیکن حیرت کا منظر یہ ہے کہ آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے، اس میں دھواں بھی نہیں ہے، آگ ہوتی ہے اس کے اندر حدت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، آگ ہوتی ہے جس چیز کو پکڑ دیے جلا رہی ہوتی ہے، درخت کے اوپر آگ ہے لیکن اس کو جلا بھی نہیں رہی، درخت بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے۔ تو متعجب ہوئے کہ یہ کیسی آگ ہے، پھر انہوں نے ایک شاخ لی، ایک خشک لکڑی لی اور اس کے قریب کیا کہ اس سے آگ تھوڑی سی لے کر اس کو منتقل کریں، تو وہ جو آگ تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، تو حضرت موسیٰ اس سے متعجب ہوئے، تو اس وقت پھر یہ آواز آئی، یا موسیٰ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب یہ پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، حضرت موسیٰ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے آواز؟ اس کے بارے میں بہت سارا کلام کیا ہے مفسرین نے، جس کا بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے، مختصر بات یہ ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کچھ مناظر ایسے دکھائے اور ان کے دل میں کچھ کیفیات ایسی پیدا کر دیں کہ حضرت موسیٰ کا دل اس بات پر یقین کر بیٹھا کہ واقعی یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کی طرف سے پکار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آواز سننے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سامنے سے آواز دیتا ہے نا تو آواز سامنے سے آتی ہے، پیچھے سے بلائے کوئی تو پیچھے سے آواز آتی ہے، کوئی دائیں یا بائیں سے ہمیں پکارے تو ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ آواز سامنے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں یا اوپر یا نیچے سے نہیں آئی، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز سے، ہر سمت سے، ہر طرف سے حضرت موسیٰ کو یہ آواز آ رہی ہے، اور حضرت موسیٰ کے جسم کا صرف کان نہیں بلکہ جسم کا ہر عضو اس آواز کو سن رہا ہے اور متوجہ ہے۔ یہ کیفیات اور مناظر پیدا ہوئے جس سے حضرت موسیٰ کو یقین ہوا کہ یہ آواز اللہ کی ہے۔ فرمایا اپنے جوتے اتار دو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور اے موسیٰ میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، جو کچھ وہی اللہ کی طرف سے تم پر کی جا رہی ہے اسے سنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں پسند کر کے نبی بنانے کا فیصلہ کر لی۔ پہلی بات یہ فرمائی، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں اللہ ہی ہوں، اے میرے موسیٰ تو مجھے پہچان، میں تیرا رب ہوں، اور اس بات کو دل میں بٹھا لے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز پڑھتے رہنا، إِنَّ السَّاعَةَ، اور یاد رکھنا قیامت آنے والی ہے، میں نے اس قیامت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، یعنی قیامت کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، سو تمہیں قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے، تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کو جب نبوت عطا ہو گئی اور اس بات پر ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ معجزات عطا فرمانے سے پہلے اللہ نے پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، فرمانے لگے اے اللہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی اس سے کئی فائدے لیتا ہوں، مثلا جانوروں کو ہانکنے کا، دشمن سے بچاؤ کا، کسی چیز کو استعمال کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ لکڑی کی لاٹھی جس کو تم استعمال کرتے ہو، القیہا یا موسیٰ، ذرا اس کو زمین پر ڈالو تو صحیح۔
فالقاها، حضرت موسیٰ نے اس کو زمین پر پھینک دیا، فاذا هي حیۃ تسعى، وہ ایک دوڑتا ہوا خوفناک اور زبردست قسم کا اژدہا بن گیا۔ قال خذها ولا تخف، حضرت موسیٰ دیکھ کر ڈرے تو فرمایا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ابھی اسے پہلی حالت پر واپس لے جائیں گے۔ وضمم یدک، ایک معجزہ تو یہ عطا کیا کہ عصا اژدہا بن گیا۔ وضمم یدک الی جناحک، اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا دے، جب اپنے ہاتھ کو ایسے اپنی بغل میں رکھا تو وہ سفید ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ ہاتھ کو بغل میں رکھتے تھے، باہر نکالتے تو ایسے روشن ہو جاتا ہے جیسے سورج چمکتا ہے۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، یہ دونوں نشانیاں ہم نے تجھے اپنی بعض نشانیوں میں سے بڑی بڑی دکھا دی اور عطا کر دی ہیں۔ اب ان نشانیوں کو یعنی ان معجزات کو لے کر فرعون کے پاس جائیے۔ فرعون بہت سرکش ہو چکا ہے، یعنی اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور اپنی عبادت کروا رہا ہے اور لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ نبوت اور معجزات کی عطا لے لی تو کہنے لگے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میری درخواست یہ ہے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان پر ایک گرہ ہے اس کو کھول دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب بچے تھے تو انہوں نے بچپن میں فرعون کے محل میں آگ کا انگارہ اٹھا کر زبان پر لگا لیا تھا، اس کی وجہ سے جیسے بچے کوئی چیز پکڑ کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان جل گئی تھی اور اس سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اور لکنت جس شخص کی زبان میں ہوتی نا اس کے کلام میں فصاحت نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، لکنت کو دور کر دے، اور یفقہوا قولی، تاکہ لوگ آسانی سے میری بات سمجھ لیں۔ اور ایک درخواست یہ کی وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے میرے کنبہ میں سے میرے خاندان میں سے ایک شخص کو میرا معاون بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، میری ماں کا بیٹا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک کر دے۔ اشتد بھی امری، ہارون جب میرے ساتھ ہوگا، میرا بھائی میرا مددگار ہوگا، میری قبض مضبوط ہو جائے گی۔ واشرکہ فی امری، اسے میرے کام میں شریک کر دے، کیونکہ بھائی جو بھائی کی مدد کر سکتا ہے وہ کوئی غیر نہیں کر سکتا اگر دل میں اپنائیت اور محبت ہو۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں اور تجھے بہت یاد کریں، بے شک تو ہمیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعاؤں کے جواب میں اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے اللہ اے موسیٰ ہم نے تیری درخواست منظور کر لی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر اور تیری ماں پر بہت سارے احسانات کیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے تجھ پر ایک دفعہ اور بھی احسان کیا تھا، اس احسان کو یاد کروایا۔ وہ احسان کیا ہے؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جیسے میں نے بتایا کہ فرعون کو اس کے کچھ علماء نے کچھ کاہنوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو فرعون نے اس بچے کو قتل کروانے کے لیے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے شروع کر دیے۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان تھی، اس بچے کو کیسے بچاؤں، کیونکہ درباری آئیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ ظاہر ہے جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اہل محلہ کو علاقے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھی ام موسیٰ، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اس بچے کو بچانے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ تدبیر آپ کی والدہ کے دل میں ڈالی۔ دیکھیے کیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اذ اوحینا الی امک ما موسیٰ الی امک ما یوحی، موسیٰ اس وقت کو یاد کریے جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، ان اقذفیہ فی التابوت، اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو اور صندوق میں بند کر کے لکڑی کے صندوق میں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اسے دریا کے کنارے پر ڈال دے گا۔ بالساحل یاخذ عدو لی وعدو اللہ، تم اس کو صندوق میں ڈال کر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، اور پھر میں اپنی حکمت اور تدبیر سے ایک صندوق اور اس بچے کو اپنے اس دشمن کے گھر پہنچا دوں گا جو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے خدا کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون پورے شہر میں لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، بچہ وہ نہیں ہونا چاہیے، جوان نہیں ہونا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے وہ فرعون قتل کروا رہا ہے ہم اسی کے گھر میں اس کی پرورش کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ایسے ہی کیا، صندوق ڈال دیا، اور فرعون کا محل تھا دریا کے کنارے پر، دریا نیل جو مصر کا مشہور دریا ہے، اس پر وہ صندوق انہوں نے بہتا ہوا دیکھا تو انہوں نے اٹھایا، اور اس کے فوجی جب محل میں لائے تو محل میں لا کر انہوں نے کھولا تو درمیان اس میں سے ایک بچہ نکلا۔ تو صندوق پھر اسے دریا کے کنارے پر ڈال دے گا، اور اسے میرا دشمن اور اس موسیٰ کا جو مشترکہ، میرا اور جو موسیٰ کا مشترکہ دشمن ہے، وہ اس صندوق کو کھولے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی۔ حضرت موسیٰ کے چہرے میں اتنی معصومیت تھی، جو ان کو دیکھتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اور اسی طرح ہوا جیسے ہی فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے دیکھا، اور فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے دیکھا تو ان کو اس بچے سے محبت ہوگی۔ فرعون کے گھر میں پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے۔
استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، اور جب تیری بہن کہتی جا رہی تھی کیا تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اسے اچھی طرح پال لے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے۔ فرعون کے گھر میں جب یہ بچہ پہنچا، اب مسئلہ یہ تھا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے، وہاں تو کوئی ایسی مرضیاں نہیں تھی دودھ پلانے والی، تو حضرت آسیہ نے اور فرعون نے اپنی کنیزوں کو بھگایا کہ جاؤ شہر سے کسی عورت کو لاؤ کہ جو اس بچے کا دودھ پلائے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ کی بہن تھی جو دریا کے کنارے چلتے چلتے صندوق کو بہتا ہوا دیکھ رہی تھی اور نگرانی کر رہی تھی کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے شہر کی طرف آنے والے ان سرکاری اہلکاروں کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا ایک عورت کی تلاش ہے جو بچے کو دودھ پلائے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، انہوں نے اپنی ماں کا پتہ دے دیا۔ جب اس خاتون کے پاس پہنچے ام موسیٰ کے پاس اور ان کو لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اور جیسے روایت میں آتا ہے کہ مختلف عورتوں نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ لیکن جب ام موسیٰ آئیں تو حضرت موسیٰ ان کی آغوش میں گئے اور ان کا دودھ پینا شروع کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے اپنے اور تیرے دشمن کے گھر میں تجھے پہنچا دیا اور پیچھے سے تیری ماں کو بھی پہنچا دیا تاکہ تیری جدائی کا غم بھی ختم ہو جائے اور تیری پرورش بھی ہو جائے اور تیری ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور پھر کیا ہوا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ہم نے تجھے اس غم سے نکالا اور ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمائش میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا غلطی سے، غیر ارادی طور پر، مصر کے بازار میں، اس کا قصہ انشاءاللہ سورہ قصص میں 20ویں پارے میں آئے گا۔ یہ ساری آزمائشیں حضرت موسیٰ پر آئیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر اے موسیٰ تو مدین والوں کے پاس کئی سال رہا، یہ بھی سارا قصہ سورہ قصص میں آئے گا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، اور پھر تو اے موسیٰ تقدیر سے، یعنی کہ فرعون کے گھر میں پرورش پا کر، ایک بندہ تیرے ہاتھ سے قتل ہو کر، مصر سے فرار ہو کر، مدین پہنچ کر، مدین میں کئی سال رہ کر، واپس چلتے چلتے آج تو یہاں پہنچا ہے، تو میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنا دیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے واسطے بنایا ہے، اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے، اور آپ کا بھائی جاؤ اب میری نشانیاں لے کر، اور مجھے یاد کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے۔ فقولا له قولا لینا اللہ، اور فرعون سے جا کر نرمی سے، آہستگی سے، پیار سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ اللہ سے ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ فرعون طاقتور ہے، لاہو لشکر والا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ قال لا تخافا، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہوں، تمہارے ہر کام کو دیکھ بھی رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ فاتیاہ فقولا، تم پھر دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان پر جو تکلیفیں اور جو تو مصیبتیں ڈال رکھی ہیں ان کو ختم کر دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھے راستے پر چلے۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہمیں وحی سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ کو جھٹلاتا ہے اور اس کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، جب یہ ساری دعوت حضرت موسیٰ نے فرعون کو جا کر دی تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ جس رب کے بارے میں تو مجھے بتا رہا ہے تیرا رب ہے کون؟ قال ربنا الذی آتا، موسیٰ نے علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی اور پھر اس کو راستے پر چلا دیا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا اے موسیٰ جو جماعتیں اور جو قومیں ہم سے پہلے چلی گئی ہیں اور کفر کی حالت میں تھی ان کا انجام کیا ہوا اور ان کا اس وقت حال کیا ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ آج اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کسی کے بارے میں غلطی کرتا ہے نہ کسی کو بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس طرح طرح کی مختلف سبزیاں نکالی۔ کلوا ورعوا انعامکم، رب تو وہ ہے جس نے سارا کچھ عطا کر کے کہا کہ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اسی زمین میں سے نکالا، پھر اسی زمین میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، یعنی قبر میں تم چلے جاؤ گے، پہلے تمہیں مٹی سے بنایا پھر تم اس زمین کی قبروں میں اتر جاؤ گے۔ ومنہا نخرجکم، اور پھر اللہ قیامت کے دن دوبارہ تمہیں اسی زمین سے نکالے گا۔ ولقد اریناہ، اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن اس نے ان نشانیوں کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا، کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمیں اپنے جادو سے ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آیا ہے؟ فلنأتینک بسحر مثلی، سو ہم بھی تیرا مقابلہ ایسے ہی جادو سے کریں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن مقرر کر دے، نہ ہم اس وعدے کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو اس وعدے سے بھاگی، یعنی اے موسیٰ تیرے یہ معجزات اور نشانیاں یہ سب جادو ہیں، ہم اس جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک میدان سجاتے ہیں، تو بھی آ جا ہم بھی آ جائیں۔ قال موعدکم، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تجھے یقین نہیں تو ٹھیک ہے تو اپنا وعدہ پورا کر لے،
اور تو ایک دن مقرر کر لے جس دن جشن ہوگا. اس قوم کا کوئی جشن کا کوئی عید کا دن تھا جب میلہ ہوتا تھا, لوگ جمع ہوتے تھے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اس دن جب لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہوں گے تو مقابلہ ہوگا. اور لوگ دن چڑھے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. فتولا فرعون چلا گیا اور اپنے مکر کا سامان جمع کیا, یعنی کہ اپنے جادوگروں کو بلایا. پورے شہر اور ملک سے جادوگروں کو ہزاروں کی تعداد میں لایا گیا اور پھر وہ میدان میں آئے. قال لهم موسیٰ ویلکم, موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارے مناظر دیکھے تو کہنے لگے افسوس تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو, ورنہ وہ کسی عذاب سے تمہیں ہلاک کر دے گا. بے شک جس نے جھوٹ بولا اللہ کی ذات پر وہ تو برباد ہو گیا. فتنازعوا امرهم, پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا, آپس میں گفتگو کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران, کہا کہ بے شک یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں, چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے نکال کر حکومت پر قبضہ کر لیں اور تمہاری اس سارے سرزمین کو اپنی جائیداد بنا لیں. فاجمعوا کیدہم ثم اتوا صفا, پھر وہ لوگ اپنی تدبیر جمع کر کے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے. وقد افلح اليوم من استعلا, اور کہنے لگے آج جو جیتے گا وہی غالب ہوگا. قالوا یا موسیٰ, صف بندی ہو گئی, مقابلے پر جادوگر آگے. کہنے لگے موسیٰ تم اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ قال بل القوا, حضرت موسیٰ کوئی کرتب باز تو نہیں تھے, فرمانے لگے تم نے جو دکھانا ہے جو کرنا ہے کر لو. فاذا حبالهم وعصیهم, پھر ان جادوگروں نے اپنے کرتب سازیاں کرنی شروع کی. ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جادو کے ذریعے زمین پر پھینکی اور ان پر کوئی منتر وغیرہ کیے تو وہ ایسے ایسے دوڑنے لگی. دیکھنے والوں کی نظر بندی ہو گئی, ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں. اس منظر کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل ہمارے ہاں ایسے فنکار ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر رومال ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, اس کو ایسے ہلاتے ہیں تو بیچ میں سے کبوتر نکل آتا ہے. مثال کے طور پر ہاتھ کو ایسے ملتے ہیں تو بیچ میں سے انڈا نکل آتا ہے. انڈے کو ایسے ملتے ہیں تو بیچ میں سے کبوتر کا بچہ نکل آتا ہے. پنجرے کو ایسے ہلاتے ہیں تو بیچ میں سے پرندہ نمودار ہو جاتا ہے. یہ کرتب دکھانے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے کوئی ہوں گے جنہوں نے اپنی کرتب سازیاں دکھائیں اور وہ لکڑیوں اور لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینک کر لوگوں کو یہ دکھا رہے تھے کہ یہ ہلتے ہوئے سانپ ہیں. اب جب یہ چیز پیدا ہوئی فوجد فی نفسی خیفۃ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. اتنے سارے سانپ بظاہر, حضرت موسیٰ نے کہا پتہ نہیں یہ کیا تماشا ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ تو اس علم کو جانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا لا تخف, ڈریے مت, غالب اللہ آپ کو ہی کرے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے لاٹھی اس کو ذرا ڈال دیں. انما صنعوا کید ساحر, ذرا دیکھنا جادوگروں کو فریب کا انجام کیا ہوتا. ولا یفلح الساحر حیث اتى, اور جادوگروں کا بھلا نہیں ہو سکتا. فألقي السحرة, حضرت موسیٰ نے جب وہ ڈالا اور وہ اژدہا بنا اور اس اژدہے نے ان کی ساری رسیوں اور ان جو بظاہر سانپ بنے ہوئے تھے سب کچھ نگل لیا. اب جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فن والا بندہ تو دوسرے فن والے بندے کو پہچانتا ہے. وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارا یہ جادو, یہ رسیاں اور یہ لاٹھیاں ہیں, اصل میں یہ سانپ نہیں ہے. دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا ہے, لیکن حضرت موسیٰ کے پھینکے ہوئے لاٹھی کو جب اژدہا بن کر اس کو نگلتے ہوئے دیکھا تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ کوئی فنکاری نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ ہے. فألقي السحرة سجدا, جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. قال آمنتم لہ, فرعون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے. لگتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. تم سب آپس میں ملے ہوئے, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا. تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسیاں دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنا سخت عذاب ہوگا. فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا, کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان کھلی ہوئی نشانیوں کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آ چکی ہیں, اور نہ اس کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو نے جو کرنا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف اس دنیا کی زندگی پر حکم چلا سکتا ہے. جادوگروں نے کہا کہ ہم اپنے ایمان سے واپس نہیں آ سکتے. انا آمنا بربنا, بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اور جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کرایا, اللہ تعالیٰ باقی رہنے والی ذات ہے, ہم اس سے معافی کے طلبگار ہیں. انہ من یأتی ربہ, بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا اس کے لیے دوزخ ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. ومن یأتی مؤمنا, اور جو اللہ کے پاس مومن بن کر آئے گا حالانکہ اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند مرتبے ہوں گی. اس کے لیے رہنے کے لیے جنت کے باغات ہوں گے جس میں نہریں بہتی ہیں اور جنتی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہ ان کی بہترین جزا ہوگی جو گناہ سے پاک ہو گئے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, اور پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر آپ دریا کے راستے نکل جائیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرعون کو غرق کرنے والے ہیں.
لا تخافوا درکا ولا تخشا، اور آپ کو کسی چیز کا ڈر نہ ہو کہ آپ کو کوئی پکڑ لے گا یا فرعون ہی آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ فاتباہم فرعون، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا کہ دریا کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سمندر کو کراس کر کے نکل گئے، اور وہ دریا یا سمندر کی موجیں وہ فرعون اور اس کے لشکر پر پڑیں۔ وہ اضل فرعون، اور فرعون نے اپنی قوم کو بہکایا تھا، وہ خود ہدایت پر نہیں تھا۔ یا بنی اسرائیل، یہ سارا واقعہ ہو گیا، بنی اسرائیل کا دشمن، اللہ کا دشمن روئے زمین پر ہلاک ہو گیا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، تم سے طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، اور تم پر اللہ نے من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے تمہیں صاف ستھری چیزیں دیں، تم ان کو کھاؤ، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور پھر فیحل علیکم غضبی، پھر تم پر میرا غضب بھی نازل ہوگا۔ ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ تو پھر بربادی میں چلا جاتا ہے۔ وانی لغفار لمن تاب، اور یاد رکھنا بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں، جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، ہدایت پر قائم رہے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے پہلے جلدی آنے کا سبب کیا ہوا؟ آیت نمبر 83 میں واقعات کے مناظر گھومتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک منظر یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے بعد حضرت موسیٰ کو یہ فرمایا، آپ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر میرے پاس کوہ طور آئیں، ہم آپ کو تورات عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کو تیار کر کے روانہ ہوئے، اور خود جلدی سے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، اور انتظار میں تھے کہ قوم کے لوگ پیچھے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پوچھا کہ اے موسیٰ، تم اکیلے آ گئے ہو، ساتھیوں کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ قال هم اولائی علی اثری، کہنے لگے اے میرے پروردگار، وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں جلدی اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں جتنا جلدی تیری دربار میں پہنچوں گا اتنا ہی تم مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یعنی کہ مجھے تیرا حکم آیا تو میں اپنے ساتھیوں کا انتظار نہیں کر سکا، تیرے حکم کے پیچھے یہاں پہنچ گیا ہوں، میرے ساتھی بھی آ رہے ہیں۔ قال فإنا قد فتنا، فرمایا اے موسیٰ، تمہاری قوم نے تمہارے بعد اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال لیا ہے، تمہارے ساتھی جو تمہارے پیچھے آنے والے تھے وہ نہیں آئے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، بلکہ تمہاری قوم کے ایک فرد سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے، غصے اور افسوس کی وجہ سے ان کی کیفیات تھیں۔ قال یا قوم، آ کر کہا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھی چیزوں کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر بہت زمانہ گزر گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو جو تم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی شروع کر دی؟ قالوا ما اخلفنا موعدک، کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم سے اس قوم کے زیور کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، ہم نے اسے ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بنی اسرائیل نجات پا کر نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ زیورات تھے جو وہ فرعون کی قوم کے لوگوں سے لے کر آئے تھے، یا راستے میں کسی قوم سے ان کو ملے تھے، یا ان کے کچھ اپنے تھے۔ ان سارے زیورات کو انہوں نے اکٹھا کیا، حضرت ہارون علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم ان زیورات کا کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارے استعمال کے درست نہیں، کیونکہ تم نے یہ فرعون کے لوگوں سے لیے تھے یا راستے میں کسی قوم سے اٹھائے، تمہارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، تم ان کو ڈال دو۔ اور جیسے کہ پہلے ہوتا تھا اقوام میں کہ قربانی اور صدقہ جو ہوتا تھا وہ کسی کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اس قربانی یا صدقے کو رکھ دیتے تھے میدان میں، آگ آتی تھی آسمان سے اس کو جلا دیتی تھی، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہوتی۔ تو قوم کہنے لگی کہ ہم نے وہ زیورات ڈالے، اور سامری جو شخص تھا اس نے ان زیورات کا ایک مجسمہ بنا کر اس میں منہ میں ایک چیز ڈالی تو وہ بولنے لگی۔ قصہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک فرد تھا سامری، جو نام کا سامری تھا، جادو کچھ جانتا تھا اور دل سے منافق تھا، مومنین میں ظاہری طور پر مسلمان بن کر شامل تھا۔ اس نے ایک منظر دیکھا کہ جب دریا سے نکلتے ہوئے، سمندر سے نکلتے ہوئے اللہ نے فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، تو حضرت جبرائیل السلام انسانی شکل میں ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا، حضرت جبرائیل السلام کا گھوڑا چلتے ہوئے زمین کی جس حصے پر قدم رکھتا تھا اس کے قدم کے اڑتے ہی اس زمین پر گھاس پیدا ہو جاتا، یعنی خشک زمین تھی لیکن گھوڑا وہاں قدم رکھتا تو وہاں گھاس اگا تھا۔ تو اس نے یہ منظر دیکھا، اس کو پتہ لگا کہ یہ کوئی خاص چیز، تو وہ اس گھوڑے کے قریب گیا۔ جب وہ گھوڑا ایک جگہ سے گزرا تو جہاں جہاں اس کے قدم لگے تھے وہاں سے اس نے کچھ مٹی اٹھا لی، وہ سمجھ گیا کہ اس مٹی میں کچھ تاثیر ہے۔ اب جب یہ زیورات کا بچڑا بنایا تو بچڑا بنا کر اس نے وہ مٹی جب اس کے منہ میں ڈالی تو وہ باں باں کرنے لگا، بولنے لگا۔ تو قوم کے جاہل لوگ یہ سمجھے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، نعوذ باللہ، اس کی عبادت کرو۔ تو ساری قوم کہتی ہم نے خود نہیں کیا، یہ تو اس نے کروایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ سامری نے کیا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا، پھر ان کے لیے ایک بچڑا نکال لایا اس کے جسم میں گائے کی آواز آتی تھی، پھر کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا نعوذ باللہ معبود ہے، اور موسیٰ اپنے معبود کو بھول کر کوہ طور چلا گیا، اس کی عبادت کرو۔ افلا یرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے؟ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ان کے نقصان اور نفع اور نقصان کا اسے اختیار بھی نہیں۔
لیکن قوم نے گمراہی کر کے ایک بت کو جو نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ ساری بات سنی تو اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے جن کو اپنی جگہ پر اپنی قوم کا نگران بنا کر گئے تھے، کہنے لگے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور انہیں ہارون نے اس سے پہلے بھی کہہ دیا تھا اے میری قوم اس سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، یعنی یہ بچڑا یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، لہذا میری پیروی کرو، اس سامری کا کہا نہ مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہم برابر اسی پر جمے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے، ہم ہارون تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہاں جب موسیٰ آئے گا پھر دیکھی جائے گی۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام سے کہا تمہیں کس چیز نے روکا؟ جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو تم میرے پیچھے آ جاتے، تم نے ان کے ساتھ رہ کر میرے حکم کی حکم عدولی کی اور تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یعنی کہ ناراضگی سے اظہار کیا۔ قال یا ابن حضرت ہارون علیہ السلام پریشان ہوئے، کہنے لگے اے میرے بھائی مجھے کچھ نہ کہو۔ حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑی، سر پکڑا اور ان کو جھنجھوڑا، فرمانے لگے میرے بھائی میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، بے شک میں انی خشیت ان تقول فرقتا، میں تو اس بات سے ڈر گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی گئی ہے اور میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، جب انہوں نے ساری حالات صورتحال حضرت موسیٰ کو بتائی کہ یہ لوگ تو مجھے بھی قتل کرنے لگے تھے اور یہ لوگ تو مجھے بھی دعوت دے رہے کہ تو بھی نعوذ باللہ ان کی عبادت کر، تو حضرت موسیٰ نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا اے سامری یہ سارا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ کیا حرکت کی اور یہ تو نے کیسے اس بچڑے کو بولنے کے لیے تیار کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا بی، اس سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تھی، پھر میں نے اس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقد قدم کی ایک مٹھی مٹی کی لے کر ڈال دی تھی اور میرے دل نے مجھے ایسی ہی بات سوچائی کہ میں نے وہ منظر دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، جو میں نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا واقعہ بیان کیا تو کہتے میں نے ادھر مٹی کی ایک مٹھی لی، سنبھال لی تھی، اس بچڑے پر ڈالی، وہ بولنا شروع ہو گیا، گویا کہ وہ چیز ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگا فذهب، تو یہاں سے نکل جا، رائندہ درگاہ ہو، فإن لك فی الحیات، تیرے لیے تیری زندگی میں یہ سزا ہے، تو ان تقول لا مساس، کہ تو لوگوں کو کہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اللہ نے سامری پر ایسی بیماری ڈال دی تھی کہ لوگ اس کے قریب آتے تھے تو چیخو پکار کرنے لگتا تھا، جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا، کہتے ہیں کہ وہ اس مرض میں ہلاک ہو کر مرا، اور لوگوں کو کہتا تھا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، تو اپنے معبود کو جو جس پر تو نے جمع بیٹھا ہے ہم اسے ضرور جلا دیں گے اور پھر اسے دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے، یعنی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تجھے اللہ کے ہاں بھی عذاب ملے گا، دنیا میں تو یہ بیماری کی شکل میں عذاب آ گیا، اور تیرا یہ جھوٹا معبود ہم اس کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا یہ معبود جھوٹا معبود نہیں ہے، تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علم میں سب چیزیں سماتی ہیں۔ کذالک نقص علیک، اور اے نبی یہ سارا قصہ یہ سارا واقعہ ہم نے اسی طرح آپ کو گزشتہ لوگوں کی کچھ خبریں جو سنائی ہیں ہم نے آپ کو اپنے ہاں سے یہ نصیحت کے طور پر واقعہ اتارا ہے، اور جس نے ان واقعات کی نصیحت سے منہ پھیر لیا وہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کو نیلی آنکھوں والے کر کے جمع کر دیں گے۔ آنکھوں کا نیلا ہونا یہ ایک محاورہ ہے، جب کوئی شخص خوف زدہ ہو جائے، ہولناک منظر کو دیکھو تو اس کے آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یتخافتون بینہم، چپ کے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ تم صرف اسی دن کے لیے ٹھہرے، نحن اعلم بما یقون، ہم اچھی طرح جان لیں گے جو کچھ وہ کہیں گے۔ جب ان میں سے بڑا سمجھدار کہے گا تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے قبر میں کتنی دیر رہے، کوئی کہے گا اتنے سال، کوئی کہے گا اتنا وقت، ایک کہے گا نہیں میرا خیال ہے کہ ایک ہی دن ہم قبر میں رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہزاروں سال قبروں میں گزر گئے اور تمہیں ایسا لگے گا کہ ابھی قبر میں گئے تھے، ابھی واپس آ گئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور تجھ سے پہاڑوں کا حال پوچھتے ہیں کہ سو کہہ دے میرا رب انہیں بالکل اڑا دے گا۔ کافروں کو جب یہ کہا جاتا قیامت آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی تو کافر کہتے اچھا یہ ہمارے گھر ہمارے مکانات تو چھوٹے چھوٹے ختم ہو ہی جائیں گے، یہ اتنے بڑے پہاڑ بھی ختم ہو سکتے ہیں، پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو بتاؤ کہ پہاڑوں کو بھی اللہ اڑا کر رکھ دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی اور کوئی ٹیلا باقی نہیں رہے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پکارنے والے کا اتباع کریں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور رحمان کے ڈر سے آوازیں دب جائیں گی، پھر تو پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سونے گا، یعنی ہر طرف خوف اور وحشت کا عالم ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، وہ دن قیامت کا دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جسے اللہ نے اجازت دی اس کی بات پسند کی جائے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے اور ان کا علم اسے احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سب رخ حی و قیوم ذات کے سامنے جھک جائیں گے۔
اور تحقیق نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، ومن یعمل من الصالحات، اور جو نیک کام کرے گا وہ مومن بھی ہو تو اسے ظلم اور حق تلفی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اے نبی عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور ہم نے اس میں طرح طرح سے ڈرانے کے واقعات اور باتیں بتائی ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس سے سمجھ حاصل کریں۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ حقیقی بادشاہ اور بلند مرتبے والا ہے، اور تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضى الیک وحی، جب تک کہ اس کا اترتا ہوا پورا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ ہوا کہ جب قرآن پاک نازل ہوتا، حضرت جبرائیل تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلی وحی ہوتی اس کو سنانا شروع کر دیتے۔ اس کا تذکرہ سورہ قیامہ میں بھی آئے گا 29ویں پارے میں، کہ اس خیال سے کہ میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، آپ کے دل پر اس کو جما دیں گے اور آپ کے دل میں اس کو بٹھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، لہذا آپ قرآن کو توجہ سے سنا کیجئے۔ اور وقل رب زدنی علما، اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے اپنے علم کی زیادتی کی دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ایسا قوت حافظہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ انسان کا علم ہر وقت بڑھتا رہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور اے نبی جس طرح ہم نے آپ کو مختلف نبیوں کے واقعات سنائے، حضرت آدم کا وہ قصہ جو بارہا ہم ذکر کر چکے ہیں، ذرا پھر اس کو سن لو۔ ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی ایک وعدہ لیا تھا، پھر حضرت آدم وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور واقعہ یہ ہوا جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدم، پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، اس سے دور رہنا۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی جنت میں اللہ تجھے سایہ بھی دے گا، لباس بھی دے گا، کھانا پینا ہر چیز ہوگی، شیطان کے قریب نہ جانا۔ فوسوس الیہ الشیطان، پھر بالآخر شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال ڈالا، اے آدم کیا میں تمہیں اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے ایک ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کا تم پھل کھا سکتے ہو؟ فاکلا منہا، دونوں میاں بیوی نے وہ پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، فبدت لہما سوآتہما، ان سے جنت کا لباس اتر گیا، برہنگی ظاہر ہوگی، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ اپنے سطر کو ڈھانپ لیں۔ اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی لیکن ان سے نسیان ہوا، یعنی ان سے بھول ہوا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اس توبہ کے قبول کرنے کے بعد اللہ نے ان کو پھر ایک راستہ دکھایا۔ قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی اب جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ، وہاں شیطان اور تم دونوں رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو۔ اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت کا پیغام پہنچے تو جو میری ہدایت پر چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوگی۔ ومن اعرض عن ذکری، اور دنیا میں جو میرے ذکر سے میری یاد سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، دنیا میں اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے مریں گے، قیامت کے دن زندہ ہوں گے تو اندھے ہوں گے، اور جب وہ اندھے ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا؟ اللہ فرمائیں گے اسی طرح اٹھایا ہے، اسی وجہ سے اندھا کیا ہے کہ تمہارے پاس میری آیتیں پہنچی تھیں، تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ہم نے آج تمہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جو حد سے نکل چکا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بڑا سخت اور دیر پا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم، اور اے نبی دیکھو تو صحیح ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، یہ لوگ اسی زمین پر انہی جگہوں پر پھرتے تھے، بے شک ان کے ہلاک ہونے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور اللہ کی طرف سے وہ میعاد متعین نہ ہوتی تو ان کو عذاب فوری طور پر دے دیا جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی یہ جو تانے، یہ جو تشنیع اور یہ مخالفت کی باتیں ہیں، جو کچھ یہ کافر کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے یعنی صبح و شام اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اور دن کے اول حصے میں بھی اور آخر میں بھی مختلف اوقات میں رات اور دن میں نمازیں پڑھیے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کیجئے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑاؤ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونق بنا کر دے دی ہیں۔ دنیا داروں کی دنیا داری کو دیکھ کر مروب مت ہو جاؤ تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، یہ دنیا داری تو لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور تمہارے رب کا رزق وہ تو بڑا ہی بہتر اور زبردست ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود پر نماز کی ادائیگی کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، ہم تو خود روزی دینے والے اور رزق دینے والے ہیں، اور پرہیزگاروں کا انجام بہت اچھا ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے ہماری مرضی کی کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس
پہلی کتابوں کی شہادتیں موجود نہیں، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ لوگ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تاکہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیرے حکموں پر چلتے. اللہ نے رسول بھیج دیا تو اب اس کی اتباع نہیں کرتے. قل کل متربص فتربصوا، اے نبی اگر یہ تمہاری اتباع نہیں کرتے ان کو کہو تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں، آئندہ تمہیں معلوم ہو جائے گا سیدھے راستے پر کون ہے اور ہدایت کے راستے پر کون ہے. یہاں پر سورۃ طٰہٰ مکمل ہو گئی. قرآن کریم کی 21ویں سورت سورۃ الانبیاء ہے. سورۃ الانبیاء کا مضمون بھی وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہے، توحید، رسالت، آخرت کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ان کے حالات زندگی کی کچھ واقعات اور کچھ چیزیں اس صورت میں ذکر کی گئی ہیں. حاصل یہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے پہلے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے انبیاء تشریف لائے اور وہ یہی چیزوں کی دعوت دیتے رہے اور ان کے مخالفین نے ان کا مقابلہ کیا. اللہ نے نبیوں کو کامیاب کیا اور ان کے مخالفین کو نامراد کیا. اے نبی آپ بھی اسی طرح کامیاب ہوں گے. یہ سارا حاصل ہے اس صورت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ لوگ غفلت میں پڑ کر منہ پھیر رہے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے سمجھانے کے لیے کوئی ایسی نئی بات ان کے پاس نہیں آئی جسے سن کر ان کی وہ ہنسی ٹال نہ دیتے ہوں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل، لوگوں کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور ظالم پوشیدہ سرگرمیاں کر رہے ہیں. حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ کہتے ہیں کیا یہ نبی تو تمہاری طرح ایک انسان ہی تو ہے، پھر کیا تم دیدہ دانستہ جادو کرنے والے کی جادو کی باتیں سنتے ہو. قال ربی یعلم القول، رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین کی سب باتیں جانتا ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ بےہودہ خواب ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اس نبی نے جھوٹ بنایا ہے، بلکہ یہ نبی نہیں یہ تو شاعر ہے. پھر چاہیے کہ ہمارے پاس ہماری مرضی کی کوئی نشانی آئے جس طرح پچھلے پیغمبروں کو نشانیاں دی گئی تھی. ما آمنت قبلہم، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی تھی جسے ہم نے ہلاک کیا، کیا اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وما ارسلنا قبلک، اور اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی تو لوگوں کو یعنی انسانوں ہی کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، ان کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے. اگر تم نہیں جانتے تو علم والے سے ذرا پوچھ لو کہ پہلے بھی جو دنیا میں نبی آئے وہ بھی عام انسانوں ہی کی طرح تھے. وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے ان کے ایسے بدن بھی نہیں بنائے تھے کہ وہ نبی کھانا نہیں کھاتے تھے یا وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. نہیں، ہر نبی کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا تھا، شادی بیاہ کرتا تھا اور دنیا میں ایک وقت مقرر کر کے چلے گئے. آپ کا نظام بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان نبیوں کی دعوت کے بعد ان سے وعدہ سچا کر دکھایا، تب انہیں اور جیسے ہم پھر ہم نے ان نبیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا، البتہ تحقیق ہم نے اے نبی تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. یہ لوگ اس کو کیوں نہیں سمجھتے. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظلم کرنے والے لوگ تھے غارت کر دیا اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی. پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے. لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، جب ہمارے عذاب کو دیکھ کر بھاگنے لگے تو ہم نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو، اب بھاگو نا، لوٹ کر آؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا، اپنے گھروں میں جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے. قالوا یا ویلنا، کہنے لگا ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، ہم نے ظلم کیا. فما زالت تلک، ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ان کی چیخ و پکار میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ایسے برباد کیا جس طرح کھیتی کٹی ہوئی ہو اور وہ بجھ کر رہ گئے. وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ اس زمین کے بیچ میں ہوا ہے ہم نے اس کو کوئی کھیلنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے اس زمین و آسمان اور اس کی تمام مخلوقات کو بامقصد بنایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنے پاس کی چیزوں کو بناتے، اگر ہم نے کوئی کھیل کود کرنی تو ہم کوئی اور کام کرتے. لیکن اللہ کی شان یہ نہیں ہے، اللہ نے اس کائنات میں ایک مکھی کا مچھر کا پر بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. بل نقذف بالحق، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، پھر باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ باطل تو مٹنے کے لیے ہے اور تم پر افسوس ہے، تم ان باتوں سے تمہاری ان باتوں پر افسوس ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کا اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو اس کے ہاں ہے اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی عبادت کرنے سے اس کی مخلوقات تھکتی ہیں، جیسے فرشتے وغیرہ. یسبحون اللیل، وہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا رات اور دن میں تسبیح کی صورت میں کرتے ہیں، کسی طرح کی سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہہ، کیا انہوں نے زمین کی چیزوں سے اپنے لیے ایسے معبود بنا کر رکھے ہیں کہ جو کسی مردہ کو زندہ کریں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ان کو بتاؤ اپنی عقل سے سوچو، اگر زمین میں اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے
تو وہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے. زمین کا خدا کہتا بارش ہونی چاہیے، آسمان کا کہتا ہے میں نہیں برساتا. زمین کا خدا کہتا ہے میں نے اس کو زندہ کرنا ہے، آسمان والا کہتا ہے میں نے اس کو مارنا ہے. زمین والا کہتا ہے میں نے اس کو خوشی دینی ہے، آسمان والا کہتا ہے میں نے اس کو غم دینا ہے. تو اس میں دو خدا آپس میں لڑتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سادہ اور عقل کے قریب اتنی خوبصورت دلیل دی ہے کہ اس کائنات میں دو نظام نہیں بن سکتے. اگر ایک ملک پر دو حکمران نہیں بن سکتے تو ایک کائنات پر دو خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک شخص اپنے، جس طرح کہتے ہیں نا، ایک نیام میں دو تلواریں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر ایک نیام میں دو تلواریں اکٹھی نہیں ہو سکتی تو کائنات میں دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ فسبحان اللہ، اللہ تو عرش کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل، جو کچھ وہ کرتا ہے اس اللہ سے نہیں پوچھا جاتا. اللہ جو کچھ کرتا ہے کسی میں کوئی جرت ہے، کسی میں کوئی مجال ہے کہ کوئی اللہ سے پوچھے؟ لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہے گا ہر ایک سے پوچھے گا. ام اتخذوا من دونہ آلیہ، کیا انہوں نے اس اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے تھے؟ ان کو کہو ہاتوا برہانکم، تمہارا کوئی معبود ہے؟ اس جھوٹے معبود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل تو لاؤ. یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں، ان میں سے کسی میں سے کوئی دلیل ڈھونڈ لو. بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق جانتے ہی نہیں، اسی لیے تو وہ حق سے منہ موڑ رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی ہم نے تم سے پہلے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا جس کی طرف وحی نہ کی گئی ہو، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. میں نے ان کو کہا کہ میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، لیکن وہ معزز بندے ہیں اللہ کے. یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، فرمایا کہ وہ بیٹیاں نہیں ہیں، ہاں اللہ کی مخلوق ہے. لا یسبقونہ بالقول، بات کرنے میں اس اللہ سے پیش قدمی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے آگے ان کی آواز چلتی نہیں اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت بھی نہیں کرتے. ہاں جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو اس کی ہیبت سے، اللہ کی ہیبت اور اس کے جلال سے ڈرتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ بے شک میں اس کے سوا خدا ہوں، تو اسی پر ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے. ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. أَوَلَوْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا منکروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا. آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا مطلب یہ کہ سب کچھ پہلے ایسے ایک مجموعہ تھا، پھر اللہ نے سب کو الگ الگ کر کے ایسے خوبصورت موتیوں کی طرح بکھیر دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ نے ہر دنیا کی چیز کو پانی سے پیدا کیا. یعنی ہر جاندار کی تخلیق میں ایک عنصر پانی بھی ہے، پھر بھی یہ یقین نہیں کرتے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیے تاکہ انہیں لے کر ادھر ادھر نہ جھکنے پائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بھی بنا دیے تاکہ لوگ اس پہ چل سکے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور وہ آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تو وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب اپنے اپنے چکر میں پھرتے ہیں. یعنی چاند، سورج اور یہ سارے ستارے اور سیارے یہ اللہ کے بنائے ہوئے اس مدار میں چل رہے ہیں. اس وقت لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، آج سائنس جانتی ہے. دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے ناسا، اور ان کے وہ سائنسدان خلاباز خلا میں جاتے ہیں، تصاویر لاتے ہیں، ویڈیوز لاتے ہیں کہ ہر ستارہ اور ہر چاند سورج کا نظام ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے. قرآن نے صدیوں پہلے یہ بات کہی، آج سائنس اس کی تحقیق اور تصدیق کر رہی ہے، یعنی اس کو پہچان رہی ہے. تو ہر ایک اپنے مدار میں پھر رہا ہے. اور وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنے دیا. پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے؟ رسول اللہ کو کہتے تھے کافر نعوذ باللہ 4 دن کی باتیں ہیں، پھر آپ نے مر جانا ہے، جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن جو کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے تو کیا انہوں نے نہیں مرنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے جانچتے ہیں، اور ہماری طرف تم نے لوٹنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تمہیں کافر دیکھتے ہیں تو انہیں تم سے سوائے مذاق کرنے کے اور کوئی کام نہیں آتا. کہتے ہیں یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا الٹا سیدھا نام لیتا ہے اور وہ رحمان کے نام سے منکر ہیں. خلق الانسان من عجل، یہ انسان تو جلد بازی میں بنایا گیا، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاتا ہوں، لوگوں جلدی نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کہ یہ منکر اس وقت کو جان لیں جب ان کے منہ اور ان کی پشتوں سے آگ، جب وہ اپنے چہروں اور اپنی پشتوں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا، بلکہ ان پر نہ اچانک آئے گی اور پھر وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ وہ اسے ٹال سکیں گے، نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی تجھ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اسی طرح مذاق کیا گیا، پھر جس عذاب کی بابت وہ مذاق کرتے تھے ان مذاق کرنے والوں پر وہ عذاب آ گیا. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ان کو کہہ دو تمہاری رات اور دن میں رحمان سے کون نگرانی کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں. ام لہم آلیۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہم سے ان کے معبود انہیں بچا کر رکھیں گے؟ ان کے معبود تو کچھ کر ہی نہیں سکتے.
وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ دے گا، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو اچھی طرح دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ ان پر ایک عرصہ گزر گیا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو ہر طرف سے ان پر کٹاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ زمین کافروں کے لیے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ کبھی غالب نہیں رہ سکیں گے۔ اے نبی ان کو کہہ دو میں تو صرف وحی کے ذریعے سے تمہیں ڈراتا ہوں، اور یہ بہرے جس وقت ڈرائے جاتے تھے اور یہ ڈرائے جاتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ، البتہ اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ جائے تو یہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم واقعی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ان کو کہو کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے کر آئیں گے، اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کو حساب کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہر شخص کے ہر عمل کو اللہ نے محفوظ کر لیا، قیامت کے دن ترازو رکھ کر ان کو تول کر ان کے اچھے برے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور اے نبی ہم آپ کو کچھ نبیوں کا حال سناتے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فیصلہ کرنے والی اور روشنی دینے والی اور پرہیزگاروں کو نصیحت کرنے والی کتاب دی تھی۔ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھنے والے ہیں، اور یہ ایک مبارک نصیحت تھی جسے ہم نے نازل کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس نصیحت کے منکر ہو؟ اور اے نبی ہم نے پہلے ہی ابراہیم کو اس بات کی صلاحیت عطا کی تھی اور ہم ابراہیم سے واقف تھے۔ اذ قال لابیہ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا یہ کیسے بت ہے جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے، البتہ تحقیق تم اور تمہارے باپ دادا، ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس سچی بات لایا ہے یا تو ویسے ہی مذاق کر رہا ہے؟ یعنی کہ حقیقتاً تو نے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے یا تم نے ویسے مذاق کیا ہے؟ قال بل ربکم، ابراہیم نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں بنایا، اور میں تو اسی بات کا قائل ہوں۔ وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم یہاں سے جا چکو گے۔ فجعلہم جزازا، پھر ان کے بڑے کے سوا سب کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ اس کی طرف رجوع کرے۔ حضرت ابراہیم نے ایک دن جب قوم کے لوگ باہر کسی میلے وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے بت خانے میں جا کر ان کے سارے بت توڑ دیے، ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑا جس سے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نام کا بندہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا تھا۔ ابراہیم کو بلایا گیا اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے ہی پوچھو۔ دو مطلب تھے، ایک مطلب یہ تھا اگر تو یہ تمہارا سچا معبود ہے تو تمہیں بتا دے گا، بولے گا اس نے منظر دیکھا ہے تو یہ بول کر بتائے گا کہ ان کو توڑنے والا کون ہے، ایک مطلب تو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا ہو سکتا ہے کہ تمہارے معبودوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہو اور بڑے نے چھوٹوں کو قتل کر دیا ہو۔ تو قوم نے جب یہ حضرت ابراہیم کی دلیل سنی تو دنگ رہ گئے، دل میں یہ جاننے لگے کہ ابراہیم صحیح کہتا ہے، لیکن اپنے جھوٹے معبودوں کی محبت میں حضرت ابراہیم کے دشمن بن کر ان کو آگ میں جلانے کی سازش کی۔ تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، بے شک وہ تو ظالم ہے۔ تو قالوا سمعنا، لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور وہ بتوں کو برا بلا کہتا تھا۔ قالوا فاتوا بی، لوگ کہنے لگے اس نوجوان کو گستاخ کو لے کر آؤ تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے۔ قالوا انت فعلت هذا، ابراہیم کو پیش کر کے کہنے لگے اے ابراہیم ان ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ زیادتی تو نے کی ہے؟ قال بل فعل، ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، انکار بھی نہیں کیا، بل فعل، ذرا اپنے بڑے بت سے پوچھ کر دیکھو یہ بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں تو تمہیں بتا دیں گے۔ فرجعوا الی انفسہم، ابراہیم کی بات کو سن کر اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگے بات تو ابراہیم کی صحیح ہے ہم غلط ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنا سر نیچے کر کے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ ہے ہمارے معبود بول نہیں سکتے، یہ بیچارے گونگے ہیں، کچھ بات نہیں کرتے۔ تو ابراہیم نے کہا افتعبدون من دون اللہ، اے اللہ کے بندو تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ اُفِّل لکم، تم پر افسوس ہے، تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو بے جان ہیں، تمہیں عقل ہی نہیں۔ قالوا حرکوہ، قوم کے لوگ دلیل نہیں ہے، غصے میں آ کر مخالفت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا لوگو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے ڈالا تھا، لیکن آگ جلاتی تو ہمارے حکم سے ہے، ہم نے آگ پر وحی کی، آگ کو مخاطب کیا، کوئی ہم نے سبب نہیں ڈھونڈا۔ اللہ تو کسی سبب کا محتاج نہیں، یہ نہیں جس طرح ہمارے ہاں آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ والوں کو فون کیا جائے وہ آئیں اور پانی لائیں اور اتنی دیر میں بہت سا نقصان ہو چکا تھا۔ فرمایا نہیں، ہم نے کسی فرشتے کو نہیں بلایا، کسی پانی کے دریا سے مدد نہیں مانگی،
کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آگ پر پانی ڈالو ابراہیم کو سمجھ نہیں، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، رب نے جس نے آگ بنائی اور آگ کو بنانے کی صلاحیت دی، اس رب نے براہ راست آگ کو مخاطب ہو کر کہا اے میری آگ تو ابراہیم کو جلائے گی نہیں، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کو سردی لگنے لگے، نہ اتنی سردی بھی نہ ہو، اتنی سرد بھی نہ ہونا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور راحت والی ہو جا کہ ابراہیم اس میں راحت اور آرام محسوس کرے۔ وارادو بھی کیدن، اور انہوں نے اس کی برائی چاہی لیکن اللہ نے ان کا منصوبہ ناکام کر دیا۔ اور اسی طرح قوم لوط تھی، اللہ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اس زمین سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے ایسی سرزمین پر پہنچایا جہاں برکتیں تھیں، یعنی کہ فلسطین کی سرزمین۔ اور اسی طرح وہ بنا لہو اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، اور انعام میں یعقوب علیہ السلام یعنی پوتا بھی دیا، اور سب نیک بخت لوگ تھے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے، اور ہم نے انہیں اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور وہ سارے لوگ ہماری بندگی کرتے تھے۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم اسے اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی، قوم لوط کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ گندے لوگ، گندے کام کرنے والے، ہم نے اس بستی سے ان کو تباہ کر کے لوط علیہ السلام کو بچا کر نکال لیا۔ بے شک وہ لوگ تو بڑی نافرمانی کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں لے لیا، بے شک وہ لوط نیک بختوں میں تھے۔ وَنُوحًا، اسی طرح قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ نوح کو جب اللہ نے اس سے پہلے پکارا، پھر ہم نے اس نوح کی دعا کو قبول کر لی، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، ہم نے اس کی مدد کی ان لوگوں پر جو ہمارے آیتیں جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، پھر ہم نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، اور اسی طرح ہم نے داؤد اور سلیمان کو جب وہ کھیتی کے جھگڑا میں فیصلہ کرنے لگے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی تھیں، ہم اس فیصلے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت داؤد اور سلیمان بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ ایک واقعہ ہوا، دو بندے تھے، ایک بندے کی فصل تھی اور دوسرے بندے نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ بکریوں والے کی بکریاں رات کے وقت اس کے باڑے سے نکل کر فصل میں داخل ہو گئیں، ساری فصل کو برباد کر دیا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، جھگڑا لے کر حضرت داؤد کے پاس آئے، داؤد علیہ السلام کو کہا جی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ جس کی بکریاں تھیں اس نے غلطی کی ہے، بکریوں کو سنبھالا نہیں، باندھا نہیں، لہذا جتنی فصل برباد ہوئی ہے اس کی قیمت کے بدلے میں یا تو پیسے دے یا بکریاں دے۔ یہ انہوں نے شریعت اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ دونوں بندے فیصلے پر خوش تھے، راضی تھے۔ فیصلے کے حضرت داؤد سے فیصلہ کروا کر باہر نکل رہے تھے کہ دروازے پر حضرت سلیمان جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے وہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ سنا ہے، اگر والد صاحب اگر اجازت دیں تو اس ایک اور تجویز نہ دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس کی بجائے اگر یہ کر لیا جائے کہ بکری والے کی بکریاں وہ فصل والے کے حوالے کر دی جائیں، اور فصل والے کی فصل زمین بکری والے کو دے دی جائے، اور جس کی فصل خراب ہوئی ہے اس زمین پر بکریوں کا مالک ہل چلائے، ہل چلا کر نئے سرے سے فصل اگائے، اور جب تک وہ فصل اس قابل نہیں ہو جاتی جتنی پہلے تھی، اسی کے برابر جب تک نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بکریاں زمین والے کے قبضے میں رہیں گی، ان کا دودھ بھی وہ پیے گا، ان سے فائدہ بھی وہ حاصل کرے گا۔ جب اس کی فصل اس درجے پر تیار ہو جائے گی تو بکری والے کی بکریاں واپس چلی جائیں گی، فصل اس کو مل جائے گی، دونوں کی صلح بھی رہے گی اور دونوں کے نقصان کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ پہلی شکل فیصلے کی تھی جو حضرت داؤد نے فرمایا تھا، یہ شکل جو حضرت سلیمان نے فرمائی یہ صلح کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہترین شکل ہے، تو فرمایا کہ ہم نے داؤد کو جو علم عطا کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن سلیمان کو ہم نے جو حکمت عطا کی تھی انہوں نے دونوں کو صلح کروائی۔ اس سے یہ پتہ چلا قاضی کو عدالت میں بیٹھ کر قانون کے مطابق عدل اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین میں صلح کی کوئی صورت پیدا کر دے تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر صلح ہو جائے تو اچھا ہے، اور اگر صلح پر ان کی تجویز پر اتفاق نہ ہو تو پھر قانون پر عمل کرتے ہوئے عدل سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح داؤد اور سلیمان کو جب وہ کھیتی کے جھگڑے میں فیصلہ کرنے لگے تھے، جب ان میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی، ہم اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، ففہمناہا سلیمان، پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھایا اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تابع کیے جو تسبیح کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، ان کی آواز کے حسن، خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے پرندے ہواؤں میں معلق ہو جاتے تھے، درخت اور پتھر اور پہاڑ جھومنے لگتے تھے، اور ان کو اللہ نے یہ معجزات دیے تھے کہ ان کے ہاتھ میں سونا پگھل جاتا تھا اور لوہا پگھل جاتا تھا، اور وہ اس سے جنگی ساز و سامان اور زیرے بناتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ، اور ہم نے داؤد کو زیرے بنانا بھی سکھایا تاکہ تمہیں لڑائی میں محفوظ رکھیں، پھر کیا تم شکر کرتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور زور سے چلنے والی ہوا ہم نے سلیمان کے تابع کی۔ سلیمان کی حکومت ہواؤں پر، جنات پر تھی،
اس کا سورہ صاد میں تفصیل سے تذکر آئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان کے حکم کے تابع تھی ہوا، اور ہوا ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی. جیسے آج کل ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں، حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، اور زور سے چلنے والی ہوا سلیمان کے تابع تھی، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی جہاں ہم نے برکت دی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے. ومن الشیاطین، اور کچھ تو ایسے جن تھے جو دریا میں اس سلیمان کے تابع ہو کر غوطے لگاتے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے. جنات پر سلیمان کی حکومت تھی، اور جنات سے وہ تعمیرات کا کام لیتے، دریا سے سمندروں سے غوطے لگوا کر سونے ہیرے جواہرات اور موتی نکلوایا کرتے تھے جنات سے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کی ہم حفاظت کرنے والے تھے. اور اسی طرح وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جبکہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. حضرت ایوب اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو ایک بیماری لگ گئی تھی. اس بیماری اور اس امتحان میں ان کے خاندان کے سارے لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، صرف ان کی بیوی ان کی خدمت میں رہ گئی. پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صحت دی، اور پھر اس سے بھی زیادہ اولاد اور ترقی دی. ان کا ذکر کیا. اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کی، اور جو اسے تکلیف تھی ہم نے وہ تکلیف دور کر دی، اور اسے اور اس کے گھر والے اور اتنے زیادہ دیے، اور ان کے ساتھ اپنی رحمت سے اور بھی دیا. اور عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، یہ سب صبر کرنے والے تھے. ذوالکفل واحد پیغمبر ہیں جن کا قرآن کریم میں صرف انبیاء میں نام آیا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ذکر نہیں آیا. ان کے حالات کیا تھے، ان کی قوم کون سی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم نے کہیں نہیں کیا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب نبیوں کو اپنی اپنی رحمت میں داخل کر دیا، بے شک وہ سب نیک بخت تھے. وَظَنُّونِ، اور اسی طرح مچھلی والے پیغمبر کو جب وہ غصہ ہو کر چلا گیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہم نے بیان کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کا سورۃ یونس میں تذکر آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یونس علیہ السلام ایک امتحان میں پڑ گئے تھے. چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو آیت نمبر 87 سے انشاءاللہ سورہ انبیاء کے آخری 2 رکوع ہیں، اور پھر آگے سورہ حج ہے. انشاءاللہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اور سورۃ انبیاء کا بقیہ حصہ، اور انشاءاللہ بقیہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.